السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بہت لیٹ ہو گیا۔ زیادہ تو اس میں جو ہے وہ میرا ہی قصور ہے، لیکن پچھلے 15-20 منٹ جو ہیں وہ کمپیوٹر کا جو تھا کوئی وہ چارج نہیں ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے مزید ڈیلے ہو گیا۔ بہرحال آج ہم سورہ انعام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ اور سورہ آم، آ، سورہ المائدہ کا جو ہے تفسیر جو خلاصہ ہے، اور سورہ النساء، ان دونوں کا خلاصہ اگلی کسی جو ہے وہ علیحدہ سے لیسن میں کریں گے، کیونکہ میں یہ پریپیئر نہیں کر سکا۔ تو سورہ انعام اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ انعام کو سٹارٹ کریں، مجھے تھوڑا سا بتانا ہے کہ ہم اب قرآن کی جس اگلے گروپ صورتوں کے گروپ کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس گروپ میں کیا اوور آل ٹاپکس آئیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو قرآن کی صورتیں ہیں 114، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں ہی ان کو 7 گروپس میں صحابہ نے ڈیوائیڈ کیا تھا۔ اب یہ توقیفی عمل نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ جنرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو تھا وہ اپنی آسانی کے لیے اس کو 7 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ جو تھے وہ ہر ہفتے میں پورا قرآن پڑھنا چاہتے تھے۔ 7 گروپس اس لیے کیونکہ ہفتے کے 7 دن ہیں، تو ہر دن وہ ایک گروپ جو تھا وہ کمپلیٹ کرتے تھے۔ تو ان گروپس میں جو ہے وہ صورتوں کی تعداد برابر نہیں ہے ہر گروپ میں، اور اوور آل اگر آپ آیتیں دیکھیں یا اگر آپ لائنیں دیکھیں تو وہ بھی برابر نہیں ہیں، بلکہ اوور آل تھوڑا سا یعنی کہ کہہ لیں کہ سملر سائزز ہیں گروپس کے، لیکن ادروائز لائنیں ایگزیکٹلی برابر نہیں ہوں گی۔ کوئی گروپ تھوڑا سا چھوٹا ہے، کوئی تھوڑا سا بڑا بھی ہے۔ تو صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پہلے گروپ میں 5 صورتیں، اگلے گروپ میں 7 صورتیں، اس سے اگلے میں 9، اس سے اگلے میں 11، اس سے اگلے میں 13، اور پھر آخری جو گروپ بند ہے اس کے اندر 65 صورتیں۔ تو ہم پہلا گروپ کمپلیٹ کر چکے ہیں جس میں 5 صورتیں ہیں۔ تو پہلے گروپ میں 5 صورتیں جو سورہ الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، سورہ النساء اور سورہ المائدہ۔ اس پہلے گروپ میں ایک مکی صورت تھی، سورہ الفاتحہ، اور باقی چاروں مدنی صورتیں تھیں۔ اور سورہ الفاتحہ تو جو ہے ایکچولی وہ ایسی قرآن کی یونیک صورت ہے کہ وہ مکی اور مدنی مطلب وہ ریویل obviously there is no doubt about that، وہ مکی دور میں ہوئی تھی اور وہ مکی صورت ہی ہے، لیکن وہ اتنی یونیک صورت ہے کہ وہ مکی اور مدنی ٹاپکس کے حساب سے جو اس کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے حساب سے وہ مکی اور مدنی صورتوں کے سانچے میں اور ٹیمپلیٹ میں وہ نہیں بالکل آتی ہے، وہ بالکل ایک یونیک اور اس تقسیم سے بالا تر ہے۔ تو ہم نے جو پہلا گروپ ابھی تک پڑھا ہے، ہم نے ایکچولی اس کے اندر جو ہم نے اپنا سارا آلموسٹ ٹائم لگایا وہ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، النساء اور المائدہ پہ لگا، اور وہ ساری مدنی صورتیں تھیں۔ اور مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کے اندر ٹاپکس میں ایک بڑی کلیئر ڈویژن ہے۔ تو یہ ڈویژن بتانے کے لیے میں ابھی سورہ انعام کو سٹارٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ ڈویژن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکی اور مدنی دور جو تھا وہ اس میں بڑے فنڈامنٹل ڈفرینسز تھے۔ جو مکی دور تھا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا ایسے لوگوں سے تھا کہ جو مشرک تھے، جو جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کی نسل در نسل وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے، لیکن فار دا لانگسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت ابراہیم کے بعد تقریباً 2000 سال کے بعد ہوئی ہے۔ تو 2000 سال کا جو گیپ تھا اس کے دوران عربوں میں اور مکے کے لوگوں نے، قریش نے، کوئی نبی نہیں پایا، کوئی کتاب نہیں آئی، اور ان کے لیے جو تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے میسج، وہ ایک حساب سے یونیک تھا۔ اس حساب سے یونیک تھا کہ جو قریش کے اکثر لوگ تھے وہ
نبیوں سے رسولوں سے واقف نہیں تھے، تو اسی لیے ان کے اعتراض بھی اس طرح کے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں کہ جو ہماری طرح کے ہیں، ان کی ضرورتیں ہماری طرح کی ہیں، یہ بازاروں میں پھرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھانا کھانے کے محتاج ہیں۔ تو ان کے اعتراضات اس طرح کے تھے۔ اسی طرح جو یہ قریش کے لوگ تھے، یہ ان کی اکثریت، سارے نہیں، اکثریت جو تھی وہ آخرت کے کانسیپٹ سے کمپلیٹلی جو تھے ناپید تھے۔ ان ان کے لیے یہ کانسیپٹ انتہائی ایلین تھا، سمجھ نہیں انہیں آتا تھا۔ اب میں نے یہاں پہ اکثریت کہی، وہ اس لیے کیونکہ ان میں بھی بہت تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جو کہ مانتے تھے کہ یعنی آخرت ہوگی، لیکن انہوں نے اس میں یہ مزید گڑبڑ کی ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب آخرت ہوگی، اگر ہو گئی کبھی، تو ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہمارے یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے۔ اب ایک چیز جو کہ قریش کے لوگ یونیورسلی مانتے تھے، سارے قریش کے لوگ مانتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کائنات کو بنانے والا، تخلیق کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں مانتا تھا کہ اس کائنات کو ہمارے بتوں نے بنایا ہے۔ ان کا اپنے بتوں کے بارے میں کانسیپٹ صرف یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم سے پوچھ ہی لیا، اگر آخرت قائم ہو ہی گئی، جو کہ قریش کی اکثریت اس چیز کو نہیں مانتی تھی، لیکن جو تھوڑے بہت مانتے تھے وہ بھی اس بات پہ تھے کہ اگر قائم ہو بھی گئی اور اللہ نے ہمیں کھڑا کر بھی لیا، تو یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ کے اتنے چہیتے ہیں۔ وہ جو ان کے بت تھے وہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں تھیں، ان کی کانسیپٹ کے مطابق وہ فرشتے تھے، وہ اللہ کی بیٹیاں تھیں، اور وہ اللہ کی اتنی چہیتی تھیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ پکڑنے لگیں گے تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ اللہ کی اتنی چہیتی ہیں کہ یہ اللہ سے سفارش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے سامنے مجبور ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کر سکیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ تو لیکن اکثریت یعنی اللہ کو یہ جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بنانے والا ہے، زمین آسمان کا تخلیق کرنے والا ہے، اس میں سارے قریش مطلب اس پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن جو ان کی اکثریت پر ایمان نہیں رکھتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں رکھتی تھی، وہ نبیوں پہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ آخرت کے دن پہ نہیں رکھتی تھی۔ اس میں اکثریت شامل تھی، کہہ لیں 90% لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ تو 90% نہیں بلکہ 100% ہی نہیں وہ رہتے تھے، اور یہ ان کے لیے بہت حیرت کی بات تھی۔ ان کی نظروں میں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر، کوئی میسنجر آتا تو وہ بڑا زبردست ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ دنیاوی عقل کو اور دنیاوی رسموں کو یوز کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی۔ اور دنیا میں کیا انہوں نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ اپنا میسنجر کہیں بھیجتا تھا تو وہ اپنے درجے کے مطابق، اپنی شان و شوکت کے مطابق اس کا میسنجر آتا تھا۔ اگر بادشاہ فقیر ہے تو اس کا میسنجر بھی فقیر تھا، وہ اس کے پاس چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن اگر بادشاہ بہت زبردست ہے، بہت دولت ہے، بہت بڑا اس کا ملک ہے، بہت اس کی بادشاہت تگڑی ہے، تو اس کا جب میسنجر آتا تھا تو وہ اتنے ہی زیادہ رج گج کے ساتھ آتا تھا، اس کے ساتھ اتنے ہی سپاہی ہوتے تھے، اس کے کپڑے قیمتی ہوتے تھے، اس کے پاس مال و دولت ہوتی تھی، وہ لوگوں کے پاس جب آتا تھا تو لوگوں کے لیے گفٹ لے کر آتا تھا، اور وہ یعنی ایکسٹینشن ہوتی تھی اس بادشاہ کی جس کو وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا تھا۔ اب وہ یہی عقل استعمال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، رسول اور میسنجر ماننے کے لیے۔ تو یہاں پہ ان کی عقل جو تھی وہ انہیں یہ سکھاتی تھی کہ اگر، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بنانے والا ہے، پوری کائنات پہ ایبسلیوٹ الٹیمیٹ کنٹرول اللہ کا ہے، تو ان کی نظروں میں اگر ایسا بادشاہ، اللہ جیسا بادشاہ اگر کسی کو اپنا میسنجر بنا کر بھیجے گا تو پھر اس میسنجر کے پاس تو عجیب و غریب چیزیں ہونی چاہیے تھیں۔ مطلب وہ میسنجر بہت زبردست ہونا چاہیے تھا۔ بہت زبردست کس طرح؟ نمبر ون چیز جو اس میسنجر کے پاس ہونی چاہیے تھی
اس کے پاس بے انتہا دولت ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس دولت کے انبار ہونے چاہیے تھے. وہ ان کی سوسائٹی، کیونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان نے ہمیشہ دولت کو جو ہے آزمائش کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ انسان نے دولت کو ہمیشہ دنیاوی کامیابی کے سب سے امپورٹنٹ جو اصول ہے اس کے مطابق جانا ہے. جس انسان کے پاس دولت ہے وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ کامیاب ہے، وہ سب سے اچھا ہے جس کے پاس دولت ہے. یہ انسان کی کمزوری حضرت آدم کے زمانے سے رہی ہے، آج کے دور کی پیدائش نہیں ہے یہ. اس بیسس پہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فارغ نظر آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں بھی دولت آئی تھی وہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے غریب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو والد ہی فوت ہو گئے تھے ان کے پیدا ہونے سے پہلے. ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی، پراپرٹی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی، اور اس چیز کا ایک مظہر یہ بھی تھا، اس چیز کی بولتا ثبوت یہ بھی تھا کہ قریش کی سوسائٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں تھا، ان کے پاس کوئی آفیشل پوسٹ نہیں تھی. آفیشل پوسٹ یا پولیٹیکل انفلوئنس قریش اس بندے کو دیتے تھے جس کے پاس مال و دولت ہوتا تھا. جیسے حضرت ابوبکر کے پاس بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل پوسٹ تھی اسلام کے آنے سے پہلے بھی. حضرت ابوبکر ان کی سوسائٹی میں جج تھے، اور جج بھی وہ کہہ لیں سپریم کورٹ کے تھے ان کے مطابق. اور ان کے پاس جو مقدمے جاتے تھے وہ ان کی سوسائٹی میں دا موسٹ کریٹیکل کیسز یوز ٹو گو ان حضرت ابوبکر's کورٹ. اور وہ کیسز کیا ہوتے تھے؟ قتل کے مقدمے. قتل کے مقدمے عربوں کی سوسائٹی میں، کیونکہ وہ جو ان کا کام ہی یہ تھا، لوٹ مار ان کا کام تھا، انتہائی پریمیٹیو سوسائٹی تھی، تو وہ ان کے پاس جاتے تھے. وہ اس لیے کیونکہ حضرت ابوبکر جو تھے مالدار تھے، حضرت ابوبکر بہت کامیاب تاجر تھے. اور جو انسان بھی بزنس مین ہے اور ایون جاب والے بھی آج کی دنیا میں، تو میں سمجھتا ہوں بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ یو کین ناٹ ڈو بزنس وداؤٹ اینی کیپٹل. آپ کیپٹل کے بغیر، مال دولت کے بغیر بزنس نہیں کر سکتے. تھوڑا سا تو چاہیے. آپ تھوڑے سے سٹارٹ کر کے اور اسے بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ بڑھتا بھی کیسے ہے؟ when you reinvest the profits. اگر آپ تھوڑے سے بزنس سٹارٹ کریں تھوڑے سے مال سے اور پھر اس میں سے پیسے نکالتے رہیں تو وہ بزنس ختم ہو جائے گا. وہ بڑھے گا بھی تب اگر آپ وہ جو تھوڑے سے مال سے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے تو جو تھوڑا سا بھی پروفٹ آئے اس کو واپس بزنس میں لگائیں، اپنی ضرورتوں پہ کم سے کم لگائیں. پھر یعنی مال لگاتے جائیں تو بزنس بڑھتا ہے، ورنہ نہیں بڑھتا. اور کسی کامیاب ترین بزنس سے بھی مال نکالتے جائیں تو بزنس ختم ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انٹیلیجنس تھی، تجارت کرنے کی عقل، سمجھ بوجھ اور دیانتداری تھی، لیکن مال نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر نہیں پاتے تھے اس حساب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو تجارت کا سکلز تھے وہ دوسروں کو کے لیے یوز کرتے تھے. بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاب کرتے تھے. یہ جاب ہی تھی جو انہوں نے حضرت خدیجہ کی ایونچولی کی، اور حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے، ان کی دیانتداری سے، ان کے سچ سے، ان کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا. حضرت خدیجہ کے غلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر پہ 2 دفعہ گئے. حضرت خدیجہ نے جب اپنے غلام سے پوچھا کہ محمد کے بارے میں تیری کیا رپورٹ ہے، اور میں یہ بتا دوں کہ حضرت خدیجہ جو تھی اس سوسائٹی میں وہ بہت عقل مند عورت تھی. وہ عرب اور قریش کی سوسائٹی کی سب سے مالدار عورت تھی، اور قریش کے سارے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، اور سٹینڈنگ ان کو دعوت تھی کہ بھئی ہم سے نکاح کرنے کے لیے کر لیں. حضرت خدیجہ کے لیے قریش کے سرداروں کی سٹینڈنگ پروپوزلز تھے. سٹینڈنگ کا مطلب کیا کہ مستقل پروپوزل تھے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ گیا، اچھا انکار کر دیا، چلو پھر ہوں میں روس گیا، ہوں تسی آؤں گے بھی تو میں نہیں منوں گا. نہیں،
بلکہ اسٹینڈنگ پرپوزل کا مطلب یہ کہ آپ نے پرپوزل دیا کہ بھئی میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، اور اگر اگلا بندہ انکار کر دے تب بھی آپ یہ کہہ کر آؤ کہ بھئی آپ بعد میں سوچئے گا، اگر کبھی بھی آپ کا دل مانے آئی ول بی ریڈی. اسے کہتے ہیں اسٹینڈنگ پرپوزل. تو سارے قریش کے سرداروں کی اسٹینڈنگ پرپوزل تھے حضرت خدیجہ کے لیے، لیکن حضرت خدیجہ کسی سے بھی نکاح کی خواہش مند نہیں تھی. حضرت خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا تو 2 دفعہ وہ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت کا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام کے ساتھ، اور باقی جو بھی آف کورس وہ جو سفر ہوتے تھے وہ کوئی 2 لوگ تو نہیں کرتے تھے، پیرافرنیلیا پورا ساتھ غلاموں کا ہوتا تھا. تو وہ جب گئے، بہرحال ایک غلام جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے تھنک آف اٹ لائک ویری کلوز، اور وہ یہ غلام اس دور کے ایسے نہیں پاکستان کے یا اس دور کے ملازموں کی طرح نہ آپ کنسیڈر کریں کہ جنہوں نے مطلب بہت ہی کم ان کے پاس سکلز ہوتے ہیں، ان کو نہیں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی. نہیں نہیں نہیں، اس دور کے غلام جو ہوتے تھے وہ ویری سکلڈ، ہر طرح کا ہوتا تھا غلام. دیر آلسو ور غلام کے جو بہت پڑھے لکھے اور جو سمجھدار ہوتے تھے، وہ غلام بن چکے ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ جب بھی جنگیں ہوتی تھیں تو جو جیتنے والے ہوتے تھے وہ اس بستی کے شہر کے سارے لوگوں کو پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے. تو اب جب وہ اس طرح پکڑ کے غلام بناتے تھے تو اس میں ڈاکٹر انجینئر اس دور کے سارے ہی شامل ہوتے تھے. تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے ان سفروں کی واپسی پہ پوچھا کہ کیسا کیسا انسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ان کے غلام کی رپورٹ یہ تھی کہ میں نے اس جیسا بندہ دیکھا ہی نہیں، انتہائی ایماندار، دیانتدار. کیونکہ یہ چیز تو حضرت خدیجہ کو پہلے ہی پتہ تھی، جو پروفٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے واپس حضرت خدیجہ کو پیش کیا، وہ حضرت خدیجہ نے اس سے پہلے جس بھی بندے کو تجارت کا سامان دے کے بھیجا سیریا، وہ واپس نہیں لایا. تو حضرت خدیجہ کو آلریڈی اس بات کی تو گواہی مل چکی تھی کہ یہ بندہ جو ہے اس نے ایمانداری کی ہے. کیونکہ حضرت خدیجہ عقل مند تھی، انہیں پتا تھا کہ جو یہ پروفٹ مجھے دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممکن نہیں ہے کہ پروفٹ اس سے زیادہ ہوا ہو. تو کیونکہ وہ تو کافی عرصے سے تجارت کر رہی تھی، تو جب ان کے غلام نے بھی انہیں کہا کہ ایماندار ہے، حضرت خدیجہ کو فوراً یقین تھا. پھر اس نے بتایا کہ انتہائی بہترین اخلاق والا، سچ بولتا ہے. میں نے اسے یعنی سامان جب تجارت کا بھی بیچتے دیکھا تو اس بندے نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. صرف آپ کو ہی نہیں، ایمانداری صرف آپ سے ہی نہیں کر رہا کہ یو آر دی امپلائر، بلکہ وہاں بھی جس بندے کے ساتھ اس نے چیز بیچی تو اس کے ساتھ ایمانداری کی، اس کو سچ بولا، پورا تول کے دیا، اور مال کا عیب اس سے چھپایا نہیں. اخلاق میں بہترین، دل کا انتہائی رحم دل. یہ ان کے غلام کی رپورٹ تھی. تو اس کی بیس پہ پھر حضرت خدیجہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ دس پرسن ول بی مائی لائف پارٹنر. تو بہرحال میں قریش کا ذکر کر رہا تھا، غلط کہ لمبی ڈی ٹور ہو گیا. کہ قریش کے مطابق اللہ جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، خالق ہے، تو اگر اللہ کا میسنجر آتا تو اس کے پاس دولت ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی، بلکہ دولت کے معاملے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی بے سر و سامان تھے، غریب تھے، بہت غریب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں کہ میں اپنی جوانی کے دور میں قریش کی بکریاں، یعنی قریش کی فیملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کرتی تھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے، جسٹ فار میئر سینٹس، پینیز. پاکستان میں اگر پاکستان کی کرنسی یوز کروں تو میں کہوں گا چوانیوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، میں 4 آنوں کے لیے قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یعنی میری ورتھ اتنی کم تھی مال کے مقابلے میں کہ میں 4 آنے پہ بھی میں نے جاب کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ کی بہترین مخلوق انسان، اور ان میں سب سے بہترین انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیاوی حساب سے ان کی ورث اتنی یعنی کم رکھی گئی ان کے علاقے کے لوگوں نے کہ 4 آنے پہ ان کا ٹائم بورو کیا جا رہا ہے.
میں یہ کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عقل مند ہے، کامیاب ہے، اسکلفل ہے، تو اس کے پاس مال ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اگر ایسا اصول ہوتا تو اللہ کے سارے نبیوں کے پاس رج کے پیسہ ہوں گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو قریش کی نظروں میں دولت کی، اور دولت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی۔ پھر قریش کی نظروں میں اہمیت تھی کہ یہ بندہ جو تھا وہ بہت زیادہ پولیٹیکلی، جو ہماری نظروں میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، یہ چیز بھی انسان کی ہمیشہ سے رہی ہے، اس بندے کے کنیکشنز ہوں۔ حضور کے کنیکشنز نہیں تھے، حضور کی سیاسی، حضور کے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھی، وہاں کی بیوروکریسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمشنر نہیں تھے، کوئی ڈی سی او نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی اس قسم کی پوزیشن نہیں تھی۔ میں نے جس طرح اگزامپل دیا حضرت ابو بکر کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ اسی طرح ان کی نظروں میں یہ تھی کہ اچھا اگر ایسا کوئی اللہ کا میسنجر آئے گا تو پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتے آئیں، اس کے آگے پیچھے اٹو بچوں کے شور ہوں، کوئی فوجیں اس کے آگے پیچھے لگی ہوں، کوئی اس بندے کے آگے بات نہ کر سکے، وہ اس قسم کے، یعنی کہ اس کی ضرورتیں ہماری جیسی نہ ہوں، اس کے لیے جو ہے پھل فروٹ جو ہے اوپر سے پیش ہوں، بلکہ وہ پھل فروٹ کھانے کی بھی اسے کیا ضرورت ہے، ایٹسیٹرا۔ ایسا بھی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کے درمیان ہمیشہ رہے تھے، انہی جیسی ضرورتیں تھیں۔ جب ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ 4 آنے کے پیچھے لوگوں کی بکریاں چراتا پھر رہا ہو، تو پھر آپ کی نظروں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی نظروں میں دنیاوی مال و دولت اور عرص و رسوخ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ان کی نظروں میں یہ بندہ ہی از اے نو بڈی، ہی از نتھنگ۔ وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں میں۔ اس لیے عقلی طور پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ نے اگر میسنجر بنانا ہی تھا کسی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی تھے کہ ہماری سوسائٹی کا یتیم اور سب سے مسکین جس کا باپ اس کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ عرب میں جو ان کے صحرا میں رہنے والی بدو قبیلے کی عورتیں آتی تھیں، بچوں کو وہاں پہ رواج تھا کہ گہری خالص عربی سکھانے کے لیے اور عرب کے ماحول کے ساتھ اور ان کی یعنی کہ صحت بنانے کے لیے، کہہ لیں اپنے ماحول کے ساتھ انہیں ٹف کرنے کے لیے، بدو قبیلے کی عورتیں جو اندر، یعنی مکہ تو شہر تھا ان کا، تو اندر قبیلوں سے آتی تھیں اور وہ بچے کو 2-4 سال کے لیے لے کر جاتی تھیں دودھ پلانے کے لیے اور عرب کے ماحول اور خالص عربی سکھانے کے لیے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ، تو یہ کائنڈ آف ایک گیدرنگ ہوتی تھی، ایک خاص سیزن ہوتا تھا جب وہ قبیلے آتے تھے اور سارے عرب کی جو مائیں ہوتی تھیں اور خاندان جنہوں نے اپنے بچے دینے ہوتے تھے اسپیشلی اس کام کے لیے، تو وہ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ جو قبیلے آتے تھے ان کی عورتیں پھر کے لیتی تھی۔ تو جب وہ عورتیں آگے پھر کے لیتی تھیں تو عام طور پہ وہ، ظاہری بات ہے وہ تو پیسے کے لیے کرتی تھیں، تو وہ ٹارگٹ کرتی تھیں امیر لوگوں کے بیٹے سب سے پہلے، تو اور امیروں میں بھی وہ عام طور پہ ٹارگٹ کرتی تھیں کہ جن کے باپ تگڑے ہوتے تھے، کیونکہ باپ خوش ہو کے انہیں دیتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس ریس کا حصہ تھے اور حضرت آمنہ جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کھڑی تھی، تو یہ جب حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایونچولی انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، تو وہ جب آئی ہیں تو حضرت حلیمہ کی زبان سے روایت ہے اور لمبی روایت ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ تو حضرت حلیمہ کا کہنا یہ ہے کہ میں جب آئی تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کوئی بھی شخص آمنہ کے پاس نہیں جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس، کیونکہ حضرت آمنہ کھڑی تھی اپنے سسر کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ، عبد المطلب کے ساتھ۔ تو سب عورتوں کو پتا تھا کہ یہ اس لڑکے کا باپ نہیں ہے، باپ مر چکا ہے، اور کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ فیملی تھی تو بہت عزت دار، مال نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت عبد المطلب جو تھے مال نہیں تھا ان کے پاس، اور پھر وہ تو دادا تھے، انہوں نے تو اگے بھی اور بہت سکے، انہیں تھا کہ باپ نہیں ہے اس کا، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے کسی عورت نے بھی آمنہ کی طرف اور ہمارے نبی کی طرف نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری پیسے والوں کو کے پیچھے ہی گئیں۔
یہاں تک کہ سب نے بچے اپنے کر لیے اور حضرت حلیمہ کو کوئی بھی نہیں ملا. کوئی پیسے والا جو بچہ، حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں بھی پیسے والوں کے پیچھے ہی گئی، میں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کیا، تو حضرت حلیمہ کی قسمت، تو انہیں کوئی نہیں ملا، تو وہ واپس آ گئی اپنے ہسبینڈ کے پاس. اور اب یہ قبیلے والے پھر بچوں کو لے کے نکلتے تھے شہروں سے. تو حضرت علیمہ کے ہسبینڈ نے انہیں کہا کہ تمہیں کوئی بچہ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں ملا. اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے عرب کی سوسائٹی میں. حضرت حلیمہ ان کی اپنی ہونے والی، آئندہ ہونے والی جو ماں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی تھا ہی نہیں میرے لیے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ انہیں کنسیڈر ہی کیا جائے. ہی از اے نو بڈی. تو ان کے ہسبینڈ نے انہیں کہا کہ وہ بچہ ابھی بھی ہے. حضرت علیمہ نے کہا کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، ادھروں تو کچھ نہیں لبنا. تو اس نے کہا کہ دیکھ اب ہم آئے ہوئے ہیں تو خالی جائے گی، اس سے بہتر یہ کہ چل تو یہی بچہ لے لے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. میں یہ قصہ سورہ انعام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیے اتنی ڈیٹیل میں سنا رہا ہوں کہ ہم آج کے دور میں جب ہمارے پاس نہیں ہوتا نا، پیسے نہیں ہوتے، صحت اچھی نہیں ہوتی، رشتہ دار اچھا نہ کریں، جب اس دنیا میں زندگی تنگ ہو، تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان تھوڑ دل ہے. اس کی اردو میں ترجمہ تھوڑ دل ہے، مطلب میں تھوڑی دیر سے زیادہ گہری اردو ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ انسان بہت جلدی ہمت ہار جاتا ہے، اس کا دل بہت چھوٹا سا ہے. چھوٹا سا انسان کا دل، اللہ کی جس نے ہمیں بنایا ہے یہ اس کی زبان سے ہے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے، بہت جلدی انسان باں باں کرتا ہے، بہت جلدی انسان جو ہے شور مچاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میری یہ مصیبت جو ہے، مر گیا مر گیا مر گیا، بس یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. تو میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کائنات کی اللہ نے بنائی، ستارے، کہکشائیں، پہاڑ، سورج، چاند، درخت، چرند پرند، کیڑے، مچھلیاں، انسان، جانور، ہر چیز اللہ نے بنائی. اور ان سب میں اللہ نے سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، اور جس سے اتنی محبت کی. کس طرح اللہ نے اسے اس دنیا میں جو ہے، اس دنیا میں جب بھیجا تو اسے اس دنیا میں، دنیاوی حساب سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کے حساب سے، کہ کس طرح اس کی بے قدری یعنی کہ زمانے کے ہاتھوں ہوئی. یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی نا. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عبداللہ فوت نہ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بہت پیسہ دے دیتے، تو ایسی حضور کی بے قدری نہ. لیکن اللہ نے یہ کیا، جو سب سے محبوب چیز ہے اس کو ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق دنیا میں مٹی میں رول دیا. اس حساب سے میں ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق کہہ رہا ہوں، اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، حقیقت میں نہیں. میں یہ الفاظ اس لیے یوز کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے بہت سخت الفاظ ہیں، کیونکہ ہماری سوچ بالکل اپوزٹ ہو گئی ہے، ٹوسٹ ہو گئی ہے. ہم دولت کی اہمیت سمجھتے ہیں، دولت ہی کو اہمیت دیتے ہیں. تو دولت کی اہمیت کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز نو بڈی، نو بڈی. لیکن اللہ کی نظروں میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے. ہمیں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب اپنی باتیں بھی، کیونکہ آپ کے دل میں، میری دل میں، میری سوچ میں پیسے کی اہمیت ہے، تو اس لیے جب میں کسی کے بارے میں بات بھی کرتا ہوں تو اس کے پیسے کو گنتا ہوں، غیر شعوری طور پہ اس کے پیسے کو سلام کرتا ہوں. اگر میرا یہ معیار ہی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہ ہوتی، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اپنی زندگی کے ایک بڑے دور میں ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو یہ سوچ انتہائی غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہمیت تھی. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، ہم کتنی کی اہمیت دیتے اللہ کے اس بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اگر میں اہمیت نہ دیتا تو اس کا مطلب میری سوچ غلط ہے. تو حضرت حلیمہ نے پھر جا کر حضرت آمنہ سے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اندازہ کریں حضرت آمنہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا کیا حال ہوا ہوگا ان کو، جب ساری عورتیں مکھیوں کی طرح دوسرے لوگوں کے پاس گئیں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ سے پوچھ ہی نہیں رہا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سوسائٹی میں مطلب یہ تھی. تو قریش یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہم نے جس کو ساری انسانی کمزوریوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے 2 ہاتھ 2 پیر وہی ہماری طرح کے، بلکہ ہمارے حساب سے تو بڑے امیر لوگ ہیں جن کے بڑے ناز اٹھائے گئے، پرنس لائک جو تھے، یہ تو غریب، بہت ہی غریب ہے ہماری فیملی کا. اگر اللہ دنیا اس کائنات کے بادشاہ نے کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا، میسنجر، تو وائی چوز ہم، وائی ناٹ اے پرسن آف پاور ان دس سوسائٹی. یہ ان کا ایک اعتراض تھا. میں یہ اتنے زیادہ ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس دنیا میں آپ اور میں اور اس دنیا میں بہت سارے آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہم اپنی عقل کے تھرو دنیا کو کی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عقل جو ہے نا وہ آپ کو صحیح بھی لے کے جا سکتی ہے، غلط بھی لے کر جا سکتی ہے. عقلی حساب سے قریش کا اعتراض قابل یقین ہے، بالکل قابل یقین ہے کہ بھائی اس دنیا کا بادشاہ جب کوئی میسنجر بھیجتا ہے تو بڑا زبردست ہوتا ہے. تو کائنات کے بادشاہ نے بھیجا تو ایسے بھیجنا تھا. ہینس دس کین ناٹ بی دا میسنجر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کین ناٹ بی ٹرو میسنجر آف اللہ. تو یعنی عقل جو ہے صرف اسی کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، بلکہ عقل کے کو کیئرفلی یوز کرنا چاہیے. تو قریش جو تھے وہ ان کی نظروں میں یعنی یہ رسولوں کے اگینسٹ انہیں یہ تھا. پھر ان کے پاس آج تک کتاب نہیں آئی تھی، تو کتاب کے بارے میں انہیں اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اتارنی تھی تو ان کی نظروں میں یہ تھا کہ بھئی آسمان سے فرشتے اترتے، کوئی گرج برس ہوتی، ہم آسمان سے کوئی اسپیشل فرشتوں کی پروسیشن آتی، اس کے اندر کتاب کوئی سونے کے اوپر لکھی ہوئی ہیرے جواہرات کے ساتھ آتی، اور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس طرح کے مطالبے کرتے ہوتے تھے کہ اس طرح کا ہمیں دکھاؤ کہ تم آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھے ہو اور پھر پوری کتاب کے ساتھ آئے ہو. انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ قرآن کی کتاب ہونے کی، قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت تھی وہ ان کو سپیچ لیس کر دیتی تھی. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم قرآن کا مقابلہ کیسے کریں. لیکن اگین ان کی مت ماری ہوئی تھی ان کی دنیاوی سوچ نے. صحیح ہے، جو دنیاوی سوچ کا مطلب کیا ہے کہ یہیں پہ ان کا بس سوئی پھنسی ہوئی تھی کہ بھائی ہمارے سامنے جو ہے فینسی ڈریسز کیوں نہیں ہے، چمک کیوں نہیں ہے، قرآن جو ہے سونے پہ کیوں نہیں لکھا ہوا، اوپر سے آتا ہوا ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا، فرشتے کدھر ہیں، ایٹسیٹرا. تو یہ قوم تھی جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ان کا پالا تھا. تو اس لیے مکی صورتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ڈیل کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے مدینے والے قرآن سے. مدینے میں یہ لوگ نہیں تھے. مدینے میں تھے اوس اور خزرج کے لوگ جو کہ مشرک تھے، لیکن وہاں پر پالا پڑا یہودیوں کے ساتھ. اوس اور خزرج کے لوگوں کے اندر یہودیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں یہودیوں سے تھیں. مکے کے لوگ جو تھے وہ کیونکہ بتوں کے پجاری تھے تو ان کے اندر البتہ کچھ اچھی بات بھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے قول کے سچے تھے، کردار کے، یعنی اس حساب سے وہ بالکل سیدھے تھے، ان میں منافقت نہیں تھی. وہ اگر آپ سے محبت کرتے تھے تو کھل کے اعلان کرتے تھے، اگر آپ کی بات مانتے تھے علل اعلان مانتے تھے، اور اگر آپ کا انکار کرتے تھے تو دشمنی میں بھی بہت شدید تھے. یہ قریش کی اور مکے کے لوگوں کی خصلت تھی کہ وہ
ٹرانسپیرنٹ ہے. لیکن مدینے میں اوس اور خزرج کے لوگ جو کہ عربی تھے اور وہ یہودی نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے، تو ہر مسلمان امت، صرف یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو اس کے اندر جھوٹ، خیانت، دھوکہ دینا، منافقت، یہ چیزیں مسلمان امتوں میں ہر دور میں ابھری ہیں. یہودیوں میں یہ بہت زیادہ تھیں، اور یہودیوں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے ان میں بھی یہ چیزیں آ گئی تھیں. وہ قریش جیسے نہیں تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن قریش کی جو اچھی باتیں تھیں وہ ان میں نہیں تھیں. اور اس کے علاوہ وہ یہودیوں کی کتابوں سے، ان کی ڈسکشن سے، ان کی باتوں سے، وہ علمی طور پر اسکالرلی ڈسکشن سے بہت متاثر تھے. مینٹلی دے ور ویری انسپائرڈ بائی یہودی. تو منافقت کا مرض پیدا ہی صرف مدینے میں آ کے ہوا، مکہ میں نہیں تھا. اور وہ جو منافق پیدا ہوئے وہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہودیوں کی وجہ سے ان میں یہ بری عادتیں آ گئی تھیں کہ قول اور فعل میں تضاد تھا، اوپر سے میٹھے اندر سے کوڑے. یہ اوس اور خزرج کے سارے لوگوں میں نہیں، کچھ لوگوں میں تھا، اسی لیے منافق یہیں پہ پیدا ہوئے. بہرحال مکی دور کے اندر جو صورتیں ہم پڑھیں گے اب، کیونکہ ہم بیسیکلی یہ مکی قرآن جو ہے اس کی اگزامپل اسی طرح یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا، اور یہ ڈاکٹر اسرار کی بات ہے کہ انہوں نے اس کی تشبیہ دی کہ جس طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ومن خاف مقام ربی ہی جنتان، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اپنی زندگی میں اس کے لیے اللہ کے پاس دو جنتیں ہیں. تو اسی طرح قرآن جو ایک مکہ کا ہے وہ مکی جنت ہے، اور جو مدینہ میں آیا تو وہ ایک ڈفرینٹ جنت ہے. تو اب ہم کیونکہ مکی قرآن سٹارٹ کرنے لگے ہیں سورہ الانعام کے ساتھ، تو اس کے ٹاپکس کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ مکی قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور ایمان کا کانسیپٹ جو ہے، ایمان پہ سب سے زیادہ زور ہے. ایمان کے اندر کیا ہے؟ ایمان کے اندر سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اللہ کو سمجھو، اللہ کو جانو کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں ہمارے رب کے. پھر اللہ کے رسولوں پہ ایمان، پھر آخرت کے دن پر ایمان. یہ ٹاپکس ہیں مکی صورتوں کے. اور جو مدینے کی صورتیں تھیں، مدنی صورتیں جو ہم ابھی تک چار بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بہت لمبی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک، ساری ہم نے مدنی قرآن ہی آلموسٹ پڑھا ہے سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے. اس کے ٹاپکس کیا تھے؟ اس میں ڈسکشن تھی اللہ تعالیٰ کے جو تھا وہ اہل کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ ڈسکشن تھی. اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا تھا. تو اہل کتاب کیونکہ وہ پہلے اللہ کو جانتے ہیں، وہ اللہ کے نبیوں سے واقف ہیں، کتابیں ان تک پہنچی ہوئی ہیں، آخرت کے کانسیپٹ سے واقف ہیں، تو اس لیے ان کی ڈسکشن یہ تھی، یہ نہیں تھی ایمان ڈسکشن نہیں تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ تھی کہ تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہے، اس کے باوجود تم نے ان باتوں کو اگنور کیا. تمہیں انفارمیشن پہنچی، تم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے اس انفارمیشن کو اگنور کیا، عملی طور پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی تم نے پریکٹیکلی زندگی میں اپنے دنیا کی خواہشات کو آگے کیا، ایمان کو پیچھے کیا. تو تم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو. تو مدنی صورتوں میں مسلمان امتوں سے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو یا پرانی مسلمان امتیں ہوں، عیسائی اور یہودی، ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا رہا ہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، ٹھیک کرو، ٹھیک کرو، ٹھیک کرو. اور یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں بھی ہیں. اور دا پرائم ریسپانسبلٹی از کونو قوامین بالقسط، کہ جو لوگ، جو امت اللہ پر ایمان لاتی ہے وہ پھر اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جیتی. اس کی ٹاپ پرائرٹی اپنی لائف کو سیٹل کرنا نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو کسی جگہ پہنچانا نہیں ہوتا، اپنے گھر گاڑیاں نہیں ہوتی. ٹاپ پرائرٹی یہ ان کے لیے ہوتا ہے سامان، لیکن یہ از مچ لوور آن دا پرائرٹی لسٹ. ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہوا تب بھی خیر ہے. دا ٹاپ تھنگ بیکمز کہ اللہ نے میرے ذمے یہ لگایا ہے کہ میں اس دنیا میں ایک عدل کا نظام قائم کروں. سسٹم جو ہو، معاشرہ جو ہو ایز اے ہول، اس میں لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو،
یہ جو اللہ پہ ایمان لاتی ہے امت، اس کا یہ گول ہوتا ہے. یہ اسی کا ہی حصہ ہے کہ اگر ہم نے معاشرہ ایک عدل والا بنانا ہے تو پھر ہمیں رولز ڈیفائن کرنے ہیں. اب رولز میں اپنی عقل سے، انسان اپنی عقل سے بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، اور لوگوں نے بہت کیے، لیکن دا بیسٹ سیٹ آف رولز آر دا ونز which are defined by اللہ تعالیٰ. تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے زیادہ عقل مندانہ اور منصفانہ قانون وہ ہے جو کہ اللہ نے اتارا ہے، کیونکہ وہ جو ہے عقل کا لفظ اللہ پہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے. تو اس لیے یہ اسی نظام کو قائم کرنے کی بات ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، کہ جس کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو اپنائیں. اللہ کے قانون کو اپنانے کے لیے اب وہ ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ جو لوگ آلریڈی سوسائٹی میں مالدار ہیں اور جن کا ایگزسٹنگ جو نظام ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو نہیں کبھی مانیں گے. زیادہ تر مان جائیں گے لوگ جو عام ہیں، لیکن جن کے پاس کنٹرول ہے، سارا پاور ہے، وہ نہیں مانیں گے. تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، لوگوں کو کے دماغ چینج کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا کہا گیا کہ قرآن خود پڑھو، پھر قرآن کے تھرو دوسروں کو اللہ کی طرف بلاؤ، کنونس کرو. یہ کوئی بھیڑ بکریاں، انسان بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی. بھیڑ بکریوں کا جب ریوڑ ایک چرواہا لے کے چل رہا ہوتا ہے، ایک بندہ 1000 بکری لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور بکری چل رہی ہوتی. کیوں ہوتی ہے؟ مطلب 1000 بکریوں میں سے اگر 10 بھی ادھر ادھر بھاگ جائے تو وہ چرواہا کس کس کے پیچھے بھاگے گا؟ لیکن نہیں، 1000 بکریاں اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہرڈ مینٹیلٹی ہوتی ہے. جانور جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنے ارد گرد دوسرے جانوروں کو جدھر چلتے دیکھتا ہے اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے. انسان ایسے نہیں چلتے. آپ 1000 بندے کو چھوڑیں، آپ اگر 10 کو بھی ایک کمرے میں اکٹھا کر لیں، ان کی اپنی بولی ہوگی، ان کے اندر ڈفرینسز ہوں گے. آپ انہیں اکٹھا ایک سائڈ پہ نہیں لے کے جا سکتے 10 بندوں کو. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ انسان کو مینٹلی کنونس کرنا پڑتا ہے، انہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی تمہارے ڈفرینسز ہیں، بٹ یو آر ورکنگ فار اے ہائر پرپز. اس بڑے گول کے لیے آپ اپنے ڈفرینسز کو یا ریزالو کرو، یا اگر مینٹین بھی رکھو تو انہیں دبا کے رکھو. اس گول کو پورا کرنے کے لیے جو ہائر ایک پرپز ہے، اپنے اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ چلو. اس کے لیے مینٹل آرگومنٹ چاہیے، مینٹل جو ہے وہ ایجوکیشن چاہیے، اور وہ قرآن سے آتی ہے. وہ قرآن سے آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سنت سے، احادیث سے آتی ہے. اس لیے قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ اٹس ناٹ آپشنل، بلکہ اٹ از اٹ موسٹ امپورٹنٹ، اٹ از مینڈیٹری، نیسسری. اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. بہرحال ابھی جو ہم دوسرا گروپ قرآن کی صورتوں کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اس میں پہلی 2 صورتیں جو ہیں وہ جوڑا ہیں، اور وہ مکی صورتیں ہیں، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف. اچھا، اب یہ جو مکی صورتوں میں نے بتایا کہ ایمان کی ڈسکشن ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، یہ ساری ایمان ہے. تو اس میں 2 اللہ تعالیٰ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپناتے ہیں. 2 طرح کی اللہ تعالیٰ جو کہہ لیں ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. ایک، اس کو یہ جو ہے وہ اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور یہ میری اصطلاح نہیں ہے. ایک ہے کہ وارن کرنا، تذکیر بی آلاء اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی احسانات، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اللہ تعالیٰ کی پاور، اللہ کی حکمت کے تھرو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ایمان کی دعوت دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا جائے. یہ ہے سورہ الانعام کا میں اللہ تعالیٰ نے یہی اسٹریٹجی یوز کی ہے. پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کی جو دعوت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس اسٹریٹجی کو یوز کیا ہے. اور دوسری اسٹریٹجی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی دعوت دی جائے، اللہ تعالیٰ کے جو ماضی میں، ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہیں یا فیوچر میں ہونے والے ہیں ان کا حوالہ دے کر. اور اس کو کہتے ہیں تذکیر بی ایام اللہ، کہ اللہ کے دنوں کی یاد دلا کر وہ. اور اللہ کے دنوں میں جس میں اللہ نے بہت بڑے بڑے ہمارے لیے
اللہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے جو ویری کانسیکوینشل بڑے دن تھے ان کا ذکر کیا جائے، تو ان میں سب سے زیادہ دن جو اپنی اہمیت کے حساب سے بڑے ہیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ختم کیا. تو جو قوموں کے اوپر عذاب آئے اس کا ذکر ہوگا. سورہ الاعراف میں یہ دوسری اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دن آئے تھے ایسے ان کا ذکر. تو اس میں جو سب سے زیادہ کامن پیٹرن ہے وہ تو ہے ان دنوں کا جن میں قومیں تباہ کی گئیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایسے دن ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل قیامت کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح وہ دن جب حضرت آدم کو بنایا گیا بہت امپورٹنٹ ہے. جب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری اسٹریٹجی ہم اگلی صورت میں الاعراف میں پڑھیں گے. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو ڈسکشن ہے ساری سے ذہن میں رکھیے گا، اس کی وجہ سے آپ کو اب سورہ انعام جو ہے اس کا آپ کمپلیٹلی ڈفرینٹ پائیں گے. مدنی صورتوں کی طرح یہودیوں سے عیسائیوں سے اپیل، ان سے بحث، تم نے یہ کیا، یہ غلط کیا، ایسا نہ کرو، تم نے اپنی کتابوں کو اگنور کر دیا. اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے جتنی ڈسکشن کی کہ اب تمہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ چوز کر رہے ہیں، ناٹ کہ ٹرافی کے لیے چوز نہیں کر رہا ہے بلکہ ذمہ داری کے لیے. یہاں پہ وہ ڈسکشن نہیں، مسلمانوں سے بھی ڈسکشن نہیں ہے. بہت کم آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں. ڈائریکٹلی کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہیں بھی کہیں معمولی سی بات آتی بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آتی ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، اور اس میں یعنی امپلیسٹلی یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس دور کے جو چند مسلمان ہیں ان سے مخاطب ہیں اور ہم سے مخاطب ہیں. ادروائز سارے کا سارا ڈائلاگ ہے ان لوگوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہی نہیں کرتے، مشرکین مکہ، ان سے ہے. صحیح ہے، یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی. اب یہ دیکھیں کیونکہ ایمان کا ٹاپک ہے، ایمان میں سب سے بڑھ کر ایمان کس پر؟ اللہ پر. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی، اگر آپ کسی کی بھی تعریف کریں، پھول کی بھی تعریف کرنی ہے تو وہ تعریف پھول کی نہ کریں، کیونکہ پھول کا حسن، پھول کی خوشبو اس کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے. جس نے اسے بنایا، جس نے اسے جو ہے وہ خوشبو دی ہے، جس نے اس کی جو ہے پھول کی پتیاں سیٹ کی ہیں، اس کی انتہائی خوبصورت شکل، جب پھول کھل رہا ہوتا ہے تو اس کا حسن دیکھنے والا ہوتا ہے. جس نے وہ کام کیا ہے اس کی تعریف کی جائے. اسی طرح اگر آپ کسی انسان میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہے، اس انسان کی تعریف نہ کریں. جس نے اسے وہ مغز دیا ہے جس کو وہ استعمال کر کے اور چلاکیاں کر رہا ہے، اس کی تعریف کریں. اگر آپ کسی انسان کو خوبصورت دیکھتے ہیں، بچوں میں، انسانوں میں، بچوں میں جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. خوبصورت بچے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی میک اپ. بچہ آپ کے دل کو کھا جاتا ہے. تو یہ حسن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اسی طرح دیر از نو ڈاؤٹ، انسان جب اپنی جوانی کے دور سے گزرتا ہے، مرد اور عورتیں دونوں، اسپیشلی عورتیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک حسن دیتے ہیں. عورتیں جب اپنے جوانی کے دور میں ہوتی ہیں تو بغیر کسی میک اپ کے ان میں کشش ہوتی ہے. وہ یہ جتنی میک اپ بنانے والی کمپنیاں ہیں یہ بیوقوف بناتی ہیں. سرخی پاؤڈر بیچ کے 500 نام نکالے ہوئے ہیں. ان کے ایڈز دیکھیں تو دیکھنے والی جو 100 سال کی بڈی کو بھی لگے گا کہ میں جو ہے 15 سال کی ہو جاؤں گی. جھوٹ بکواس کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہو سکتے. وہ جو حسن اللہ تعالیٰ نے ایک، وہی آپ جو 14-15 سال کی ایک لڑکی کا حسن ہوتا ہے، آپ یو کین ناٹ ریپروڈیوس دیٹ. بغیر میک اپ کے جو وہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو یہ ینگ لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، الٹا وہ میک اپ کر کے کارٹون بن جاتی ہیں. اللہ کے دیے ہوئے حسن کو چھپانے کو، مزید بہتر کرنے کی کوشش میں زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ الٹا
کارٹون بن جاتی ہیں. شادیوں پہ پاکستان میں بہت زیادہ سین دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کی کرو. اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ یاد ہی نہیں ہے اور اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر بھی اللہ یاد نہیں آتا تو پھر میں شکر کیسے اللہ کا کروں گا؟ اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ذہنوں میں ہمیشہ رہا ہوں. یہ بات تمہارے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. اگر یہ بات ہوگی تو پھر میں جس چیز کو بھی دیکھوں گا اس کی خوبصورتی پہ میں اللہ کی تعریف کروں گا, اس چیز کی بعد میں کروں گا. لیکن اگر میرے دماغ میں ہر وقت یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مالک ہے, تو پھر میں چیزوں کی تعریف کروں گا, پھر میں چیزوں کے پیچھے بھاگوں گا. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ساری کی ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی. اور امپلیسٹلی اس میں میسج یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو جو چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ نے بنائی. اور دیکھیں قرآن جو ہے نا, ابھی تک جتنے ہم نے لیسنز کیے ہیں ان میں اگر آپ کو ایک میسج کلیئر ملنا چاہیے وہ یہ کہ قرآن مسلسل قرآن اپنے پڑھنے والوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. قرآن جاہلوں کے لیے قرآن نہیں ہے. قرآن اپنی آڈینس کو بڑی کیئرفلی سلیکٹ کرتا ہے. ذہن میں رکھیں, ایسے لوگوں سے قرآن جو ہے, قرآن مخاطب تو ہے, سارے انسانوں سے قرآن مخاطب ہے, لیکن ایسے لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو کہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. فائدہ ہوگا تھوڑا ہوگا. غور و فکر کرنا ضروری ہے. جو بندہ غور کرے گا وہ ٹرولی قرآن سے فائدہ اٹھا سکے گا. اس کی اگزامپل ایسے ہے جیسے سمندر. اس دنیا پہ سمندر, اس دنیا میں اگر مجھے پرسنٹیج بھول نہیں رہی تو 70% سمندر ہے, 30% خشکی ہے. یہ ہم جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے 30% خشکی پہ ہی رہتے ہیں. وہ جو 70% سمندر ہے وہ سارا کنیکٹڈ ہے آلموسٹ. کوئی یہ ایک آدھا بڑا جو ہے جس کو سی کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ پونڈ ہے, لیکن ادروائز سمندر کنیکٹڈ ہے. تو امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے جو سمندر کو دیکھتا ہے, وہ کبھی نہیں گیا سمندر پہ, اس نے صرف تصویر دیکھی ہے, ایک صرف تصویر, ویڈیو بھی نہیں, تصویر دیکھی ہے اس نے. پھر ایک اور انسان ہے جس نے سمندر کی ویڈیو دیکھی ہے. پھر ایک اور انسان ہے جو بیچ پہ گیا ہے. پھر ایک اور انسان ہے جو کہ جس نے بیچ میں جا کے سمندر میں جو ہے وہ نہانے کی بھی کوشش کی ہے. پھر ایک اور انسان ہے جو کہ اس سے بہادری اس نے کی, اس نے بوٹ میں بیٹھ کے سمندر پہ بیچ میں آگے جا کے سیر کر کے آیا. پھر ایک اور انسان ہے جس نے باقاعدہ بڑا سمندر کشتی پہ بیٹھ کے پار کیا. پھر ایک اور انسان ہے جس نے اسکوبا ڈائیونگ کا اکوپمنٹ لگا کے سمندر کے اندر چھلانگ بھی لگائی. پھر ایک اس سے بھی آگے انسان ہے جس نے سب میرین سمہاؤ ہائر کی اور سمندر کی تہہ میں جانے کی کوشش کی. تہہ میں تو کوئی سمندر کی نہیں سب میرین جاتی, وہاں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن امیجن کریں. اسی طرح ایک اور انسان ہے جس نے ایسی سب میرین جو ہے بھی اس میں یعنی کہ بیٹھنے کی کوشش کی جو کہ زیادہ گہرائی میں جائے. پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک انسان ہے جس نے ایسی سب میرین بنائی جس میں انسان نہیں وہ بیٹھ سکتا, صرف کیمرے ہیں, اور وہ سمندر کی سب سے گہرائی میں بھی اتری. یہ سارے انسان جو ہیں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں میں نے سمندر کو دیکھا, لیکن ان کے دعوے میں بہت فرق ہے. او جیڑا جن ایک کی تصویر ہی دیکھی سمندر دی, اس کا کیا مقابلہ جس نے سمندر میں کشتی میں سفر کیا ہے اور جو سمندر کی تہہ میں بھی اترا ہے. ان دونوں کے ایکسپیرینس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہنے کو تو یہ کہہ سکتا ہے میں نے سمندر دیکھا ہے, لیکن کیا دیکھا ہے اس نے؟ Did he actually experience the sea? No. یہی اگزامپل ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں جبکہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. ان کی اگزامپل بالکل ایسے ہی ہے. سمندر کو تصویر میں دیکھا ہے, اللہ اللہ خیری صلی اللہ. انہیں سمندر کا کو ٹرولی وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے سمندر کے پانی کا پریشر نہیں دیکھا, سمندر کی وسعت نہیں دیکھی,
سمندر کے اندر 500 قسم کی جو 500 ارب قسم کی جو مخلوق ہے اس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں. تصویر میں تو سمندر دیکھ کے آپ کہو گے ہاں بس ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن جو لوگ سمندر کی میں کشتیوں میں سفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے سمندر پہ جب آپ ہوتے ہیں، حد نظر تک پانی، اور انسان کو لگتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اسی طرح جو انسان قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے، سب سے پہلی بات کا اسے یہ پتا چلتا ہے کہ I am nothing in front of the wisdom of Allah. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنی عقل کل رکھنے کے باوجود بھی، دنیا کا سب سے بڑا انٹیلیجنٹ بندہ اپنے آپ کو سمجھنے کے باوجود بھی I am nothing، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. قرآن 2 آیتوں میں انسان کی تسلی کرا دیتا ہے. انسان کو قرآن مسخر کر لیتا ہے، چھا جاتا ہے انسان پہ. میں نے کہا نا کہ ایک نئے اسلام قبول کرنے والے، میں نے گورا تھا، اس کی بات سنی، اس کی بات نے مجھے بہت متاثر کیا. اس نے کہا کہ جب میں نے قرآن کو پہلی دفعہ پڑھا تو مجھے لگا کہ قرآن مجھ سے جنگ کر رہا ہے. بہت گہرائی ہے اس کی بات میں. اس نے کہا کہ قرآن مجھ سے جنگ کر رہا ہے، گویا قرآن جو ہے وہ تو مجھ پہ چڑھائی کر رہا ہے. قرآن مجھ پہ حاوی ہونے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے فوراً پتا چل گیا میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنے خوبصورت الفاظ اس کے، میں بھول نہیں پاتا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے جو قرآن پہ غور کرتا ہے. جو سمندر کی سیر کرے گا اس کو سمندر کو بیچ پہ ہی پہنچتے ساتھ ہی اسے پتا چل جائے گا میری کوئی اوقات نہیں. اور اسے جب وہ سمندر میں ایک ڈبکی لگائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میں ساری عمر بھی اگر کوشش کرتا رہوں تو میں سمندر کی گہرائی کو کبھی ناپ نہیں سکوں گا. یہ ایسا سمندر ہے قرآن. لیکن کیا اس کی وجہ سے اس کی وہ کوشش ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بالکل دنیا میں ایڈکٹیو چیزوں کی طرح قرآن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کا شوق دے. جس انسان کو قرآن کا شوق پیدا ہو جائے وہ اس کو کوئی اور چیز سیشیٹ نہیں کرتی. انگلش کا ورڈ ہے سیشیٹ کرنے کا مطلب یہ کوئی اس کی پیاس نہیں بجھاتی کوئی اور چیز. لیکن یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو قرآن پہ غور کرتا ہے. اگر آپ غور کرنے والے ٹائپ کے ہو ہی نہیں، ڈھور ڈنگر کی طرح ہو جنہوں نے صرف عربی میں قرآن پڑھ کے اور ثواب حاصل کرنا ہے اور ایک دوسرے کو بتانا ہے میں اتنے سپارے مقالے تو کتنے مقالے، آپ کو نیکیاں مل جائیں گی، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بہترین نہیں ہے. قرآن کا مقصد وہ نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک نامعلوم زبان میں پڑھتے رہیں اور اس پہ عمل نہ کریں. بہرحال یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور بنایا اندھیروں اور اجالوں کو. اب یہ دیکھیں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اندھیرا اور اجالا دونوں کے بنانے کی بات کی، لیکن آسمان اور زمین کے لیے لفظ یوز کیا خلق، اور اندھیرے اور اجالے کے لیے لفظ یوز کیا جعل. یہ دونوں لفظ بہت قرآن میں بار بار آئے ہیں. اس لیے میں بتا دوں کہ خلق کہتے ہیں کسی مادی چیز کو بنانے میں، مٹیریل چیز جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں. زمین اور آسمان جو ہیں یہ آپ ہاتھ لگا کے محسوس کر سکتے ہیں. اندھیرے اور اجالے کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو اندھیرا اور اجالا جو ہے مٹیریل چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں عربی میں جعل کا لفظ اور قرآن میں بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو مٹیریل چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے بنائی، اور جو اندھیرا اور اجالا ہے مطلب ہدایت اور گمراہی، یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی ہے. اب یہاں پہ کوشچن پیدا ہوتا ہے اللہ نے اندھیرے کیوں بنائے؟ تو اندھیرے اللہ نے نہیں بنائے. اندھیرا تو اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے. اندھیرا ہے جہاں پہ روشنی نہ ہو وہ اندھیرا ہے. اسی طرح اس کائنات میں صرف اللہ کی ذات کی پہچان ہی اجالا ہے. اگر آپ اللہ سے دور ہیں تو پھر آپ جو مرضی کر رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی اولاد کو اوپر سے اوپر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، زمینیں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رستہ ایک ہی ہے. صحیح رستہ، روشنی والا رستہ صرف اور صرف ایک ہے.
اس کے علاوہ کروڑوں اربوں رستے ہیں، سارے کے سارے غلط ہیں، سارے اندھیرے ہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں جھوٹے معبودوں کو. پہلی میں نے جس طرح بتایا تھا کہ صورتوں کا اگزامپل ہے اللہ تعالیٰ کی سپیچز. تو ایک سپیچ جو جب ڈیلیور کی جاتی ہے تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پہلی باتوں میں ہی جو سپیکر ہے وہ آپ کی توجہ کو کیپچر کر لے. تو دیکھیں اس آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم، اللہ تعالیٰ ہی صرف وہ ہستی ہے جس نے، جو ساری تعریفوں کی لائق ہے، کیونکہ پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا. جو چیزیں تم محسوس کر سکتے ہو ان کو بھی، جو نہیں کر سکتے ان کو بھی. اور اس کے باوجود جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جاتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس دنیا میں ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں. اس میں آلریڈی ہمارے لیے جو ہے کیپچر کرنے والی بات ہے. هو الذی خلقکم من طین، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا گارے سے پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے. یعنی تمہارے لیے ایک موت کا وقت مقرر ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کائنات اور زمین آسمان بنائے، اندھیرا اور اجالا بنایا، اسی طرح میں نے بھی تمہیں بنایا. اور کس چیز سے بنایا؟ گارے سے. لیکن تم ہمیشہ کے لیے نہیں ہو یہاں پہ، بلکہ تمہارے پاس بہت محدود وقت ہے. تو اس آیت میں ہمارے لیے نہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم آئے کدھر سے ہو، بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے حقیقت اس کی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ تم بہت تھوڑی دیر کے لیے ہو یہاں پہ. لوگ بیوقوفوں کی طرح برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے. اگر آپ کے پاس، امیجن کریں 1,000 روپیہ ہو اور اس میں سے 100 روپیہ خرچ ہو جائے، تو اسی لڈیاں پاؤں گے، 900 روپے رہ گئے. جس کا بینک بیلنس کم ہو رہا ہو وہ بینک بیلنس کم ہونے پہ سیلیبریٹ کرے گا. اس کائنات میں انسان کے پاس سب سے قیمتی دولت جو کہ آپ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے، وہ ٹائم ہے، وقت ہے. ہر انسان پیدا ہوا ہے اس دولت کے ساتھ. کتنی ہے یہ بھی پتا کوئی نہیں. میں بڑھا سکتا ہوں، الٹا لٹک جاؤں تو بڑھا نہیں سکتا. ایک سیکنڈ نہیں اپنی زندگی کا بڑھا سکتا. پیسے آپ محنت کریں، آپ پیسے بڑھا سکتے ہیں جو آ گئے ہیں. اگر آپ کوشش، آپ کنجوس بن جائیں، نہ خرچیں. میں وقت کے ساتھ یہ کام بھی کر سکتا ہوں، میں چاہوں کہ میں خرچ نہ کروں، وقت کر سکتا ہوں، جو مرضی کر لوں. میں، میرے ہاتھوں سے یہ دولت نکل رہی ہے، اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول ایٹ آل. تو اگر میں پیسے جیسی دولت کے خرچ ہونے پہ سیلیبریٹ نہیں کرتا، تو وقت جو میرے ہاتھوں سے گزر رہا ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں. انتہائی پرلے درجے کے احمق ہوتے ہیں جو کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ برتھ ڈیز کو اپنے لیے لمحہ اب سوچیں کہ یار میرا ٹائم چلا گیا، میں نے اس ٹائم کو اللہ کو منانے کے لیے استعمال کیا کہ نہیں. 1 سال چلا گیا میرا، میں نے اس سال میں اللہ کو کتنا منایا؟ میں نے کیا ایسا کام کیا ہے جو کہ میں جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے بندے آئے تو میرے لیے کیا لایا، کوئی ہے ایسا کام اس سال میں جو میں نے کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وردی ہے کہ میں رب کائنات کے سامنے رکھ سکوں، میں اس سے اللہ کو امپریس کر سکوں؟ کون سا ایسا کام کیا میں نے؟ اور اگر ایسا کام نہیں کوئی ملتا تو یہ کوئی لڈیاں ڈالنے کی بات. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ،
اللہ تعالیٰ نے آیت کے پہلے سے میں کہا کہ میں نے تمہیں بنایا گارے سے، پھر تمہاری موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے کہا وہ اجل مسمن عندہ، اور ایک اور وقت معین وقت ہے اس کے پاس موجود ہے، یعنی تمہارے علاوہ پوری کائنات کو بھی ایک وقت میں نے ایک وقت تک کے لیے بنایا ہے۔ ہر انسان کا ایک علیحدہ وقت ہے، لیکن پوری کائنات کا بھی ایک ٹائمر چل رہا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں اللہ نے بنائی۔ اور اینڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یہ بات کیوں کی؟ میں نے تو کائنات کا اینڈ نہیں دیکھا، پھر میں شک کیوں نہ کروں جب میں کوئی شاید دیکھی ہی نہیں آئے تھے، قیامت تو نہیں میں نے دیکھی، لیکن لوگوں کو اپنے ارد گرد جاتے تو دیکھا ہے، کوئی ہے جو آج تک ہمیشہ رہا ہو؟ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں کا کی جو ہے جانے لگے ہوئے ہیں، کتنے ہی ہیں آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں جن کو آپ جانتے تھے اور وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے۔ انسان نہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شک کرتے ہو، اس کے باوجود یہ چیزیں دیکھتے ہو اور پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، عام طور پہ اللہ نے جو بات بہت زیادہ قرآن میں ریپیٹ کیا وہ ہے لہو ملک السماوات وما فی الارض، کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یہ آیت اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں میں ہی ہوں آسمانوں میں اور زمین میں بھی، یعنی اللہ آسمانوں کا علیحدہ رب نہیں ہے، جو آسمانوں کا رب ہے وہی زمین میں بھی رب ہے، یعنی اللہ کو جو مانا جاتا ہے خالق کے حساب سے اور مالک کے حساب سے، وہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو مانتا ہے۔ اور زمین میں میرے اور آپ جیسے جو کہ زبانی طور پہ تو نہیں لیکن عملی طور پر ہم اپنی مرضیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور زمین میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کو زبانی طور پر بھی نہیں مانتے، تو وہ ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے، اور وہ اختیار جو ہے وہ آزمائش کے طور پہ دیا ہے۔ یہ صرف ہماری جمع خرچ ہے، میرے نہ ماننے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب ایسا نہیں ہے کہ میں اگر نہیں مانوں گا تو کوئی الیکشن چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ کائنات کے رب نہیں رہیں گے۔ میرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے ماننے نہ ماننے سے اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ میری ذات پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر میں اللہ کو نہیں مانوں گا تو جہنم میں جاؤں گا۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو۔ تکسبون، جو ہم کمائی کرتے ہیں، اور یہ کمائی قرآن میں یہ کسب کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے آخرت کی کمائی کے حساب سے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں۔ تو دیکھیں اس دنیا میں اور آپ ہمیشہ گنتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں دنیاوی طور پہ کیا حاصل کیا، کتنے پیسے آ گئے، گڈیاں کنیاں بن گئیاں، گھر میرا ہے کہ نہیں ہے، اولاد ہے کہ نہیں ہے، میں نے کتنی چیزیں اکٹھی کر لیں، یہ میری کمائی ہے، میں نے کتنے تعلقات بنا لیے، کتنے لوگوں سے میرے کنیکشن ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اللہ کی نظروں میں دنیا میں جو بھی کمایا اس کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہی قرآن میں دماغ بناتے ہیں کہ یو آلویز نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ وٹ ہیو یو ارنڈ ان دی آفٹر لائف، آخرت میں کیا کمائی کی ہے، اور آخرت کی کمائی اس دنیا میں ہی ہوتی ہے۔ اس حساب سے یہ زندگی بہت اہم ہے، اس سے اہم کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے جو بھی آخرت کی کمائی کرنی ہے وہ دنیا میں ہی کرنی ہے۔ میرے جانے کے بعد میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا تو صرف ان چیزوں کا ہوگا جو دنیا میں چھوڑ کے گیا ہوں گا، اور اللہ نے جب دنیا ہی ختم کر دی
تو پھر کسی انسان کی نیکی میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. جب قیامت آ گئی تو جو صدقے جاری ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. دیٹس اٹ, دی اینڈ. اس حساب سے یہ زندگی از ویری امپورٹنٹ. دیر از نتھنگ مور امپورٹنٹ دین دس لائف. اور اس زندگی میں اگر میں آخرت نہیں کما رہا تو پھر جو مرضی کر رہا ہوں وہ فضول ہے. اگر میں اس زندگی میں دنیا کے ہی اپنے سارے پرابلم سالو کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں تو وہ وقت کا ضیاع ہے. کیا اس کا مطلب یہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف آخرت کی فکر کریں, دنیا کی کچھ بھی نہ کریں؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی فکر کرو لیکن جتنی دنیا کی اہمیت ہے اس کے حساب سے. تو جو ایک نارمل انسان ہے وہ کہے گا بھائی میں دنیا میں رہتا ہوں تو دنیا کا کماؤں گا, آخرت کی بھی فکر کر لوں گا تھوڑی بہت. لیکن جو سب سے بہترین انداز ہے اور جو سب سے عقل مند انسان ہے وہ کہے گا کہ بھائی دنیا میں آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ڈو انف, میں نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ بس اتنے گزارا ہو جائے. دنیا کے لیے میں نے اتنے ہی اپنی کوشش, انرجی, ٹائم, صحت برباد کرنی ہے کہ بس دنیا میں گزارا کر سکوں. نتھنگ مور دین دیٹ. اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ دودھ پی کے سوئے نا؟ نہیں, میں نے اپنی ساری انرجی اور ٹائم لگانا ہے آخرت کے لیے, کیونکہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں. دنیا سے تو میرا گزر ہے, دنیا میں تو ہر پل میں مر رہا ہوں. ہر لمحہ جو میری زندگی کا جا رہا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں. مانو یا نہ مانو, مینو بے شک کینسر ہوئے نہ ہوئے, ایڈز ہوئے نہ ہوئے, اگر یہ بیماریاں نہ بھی ہوں تب بھی جو میری زندگی کا وقت ہے اس میں پھر میں نے چلے جانا ہے. بس ایک ہی دفعہ کچھ ہوگا پھر مجھے, اور سیدھا ہی اوپر. کیا جس انسان کو یہاں پہ کوئی اس طرح کی ٹرمینل ڈیزیز ہو جائے تو سارے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو ہر وقت پھر احساس رہتا ہے بس میرے دن تھوڑا ہی ہے. ڈاکٹر جدو انہوں کہہ دے تیرے 3 مہینے رہ گئے تو بس وہ پھر سوچتا ہے کہ میرے ہوں 3 مہینے رہ گئے. اس کی زندگی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اس طرح کا ٹائمر تو میرا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی چل رہا ہے. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کتنا ٹائم رہتا ہے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے, الا کانوا عنہا معرضین, مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں. اب یہاں پر یہ اسپیشلی قریش کی طرف اور اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور ان کے طرز عمل کی وجہ سے کی ڈسکشن ہی ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کے پاس اللہ کی جب نشانیاں بھی آتی ہیں تو وہ صرف بحث ہی کرتے ہیں اور اس نشانی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. آپ کو اور مجھے یہ سوچنا چاہیے, اب یہ نہ ہو کہ سورہ انعام کو اور یہ مکی صورتوں کو پڑھتے ہوئے آپ میرے انٹروڈکشن کے بعد یہ سوچیں الحمدللہ میں قریش میں سے نہیں ہوں. قصہ ہی پاک ہن اگلی صورتاں دے اوتے کان لپیٹ کے تے تبصرے دے طور تے سناؤ تو گل مک گئے. نہیں, میں نے زبانی طور پہ اللہ پر ایمان لایا ہوں, لیکن کیا عملی طور پر بھی میں اللہ کو اسی طرح جو اللہ کا حق ہے مجھ پہ اس کو مانتا ہوں؟ اگر میں واقعی یہ مانتا ہوں کہ مجھے اللہ سے شدید ترین محبت ہے تو پھر تو مجھے اللہ کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن میرے اعمال اس طرح خالص نہیں ہیں, میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں. تو جب تک میرے اندر ایک بھی نافرمانی رہے مجھے فکر رہنی چاہیے. اور نافرمانی تو ایک چیز ہے کہ جو اللہ نے منع کیا وہ نہ کروں, لیکن اس کے بعد اگر میں کسی سے محبت کا دعوے دار ہوں تو نافرمانی ایسے ہے کہ میں نے جس سے محبت کی ہے وہ مجھے کہے کہ بھائی مجھے تنگ نہ کرو, یا جو ہے یہ غلط کام میرے لیے جو ہے وہ مجھے ستانے والا نہ کرو, اور میں نہ کروں. لیکن اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو یہ کرنے کے بعد آپ کہو گے کہ ہاں بس ٹھیک ہے میں نے محبت میں سر کا مار لیا ہے. نہیں,
محبت کرنے والا جو ہے وہ اپنے محبوب کے لیے اس کی باتیں ماننے کے علاوہ اپنی محبت کے ثبوت دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا محبوب ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو۔ تو اگر میں واقعی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوں سچا، تو میں نے ابھی تک اللہ کی فرما برداری میں ایسا کون سا مار کا سر انجام دیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور پیش کر سکوں گا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جانے کے بعد بھی جو اللہ کی فرما برداری ہے اس میں نے کتنے گریڈ لیے ہیں؟ فقد کذبوا، تو قریش کی وہی ڈسکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جب بھی ان کے پاس نشانی آتی ہے تو یہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فقد کذبوا، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے، یعنی اس میں بڑا اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گیا، سورہ انعام اور سورہ الاعراف یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اینڈ کی صورتیں ہیں، یعنی رفلی 12ویں جو ہے وہ سن 1290 میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ تو ابھی تک یعنی قریش کے ساتھ 11-12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اللہ کی دعوت دی جا چکی ہے، بے انتہا بحثیں ہو چکی ہیں، قرآن کا ایک بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو آیت کا حصہ ہے فقد کذبوا، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آلریڈی مجھے جھٹلا چکے ہیں، انہوں نے میری ساری نشانیوں کو ایک کے بعد ایک اگنور کیا ہے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جلدی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے درمیان رہتے ہوئے 11-12 سال ہو گئے تھے، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا چکے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا چکے تھے، تو قریش بھی جو تھے وہ اب مطلب اس آیت میں یہ کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ قریش اللہ کا انکار کر 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 جو ہے اب اپنے انکار میں پکے ہو چکے تھے، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ کے بعد ان کے دلوں میں یہ ہو چکا تھا کہ یہ اتنے عرصے سے لگا ہوا ہے، عذاب 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 آ گیا عذاب آ گیا، تب تسبیح کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کے حساب سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف بتانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی ریزسٹنس کا سامنا تھا۔ میرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی ایسی یعنی کہ کوئی تذلیل وغیرہ نہیں ہے، بلکہ میں قریش کی زبان سے یہ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ٹرولی اندازہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کیسی یعنی ریزسٹنس تھی۔ تو قریش یہ کہتے تھے اتنے عرصے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا ہے عذاب کی خبریں ہمیں دینے، کدھر ہے عذاب؟ تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ صحیح ہے، آپ امیجن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں تو دور سے ہی وہ لوگ طنز کرتے تھے کدھر ہے، اور کتنی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں میں سوچ سکتا ہوں، لیکن میں وہ کہنے کی میرے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی کہ جب اگر آپ طنز کرنے پہ آئیں تو انسان کس کس طرح کی جو ہے طنز کرتے ہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں۔ بہرحال ساری باتیں وہ لوگ کرتے تھے، آیا کہ نہیں عذاب، آج تو عذاب لا رہا ہے، مطلب اس طرح کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف وہ کتنی باتیں کرتے ہوں گے۔ قرآن ان ساری باتوں کو تو نہیں بتا رہا، لیکن ہمیں اچھی طرح یہ بتا رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تو نہیں تھیں، اللہ کا پیغام تھا، تو اصل میں وہ اللہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہنا ہے کہ تو اب جلدی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اب ٹائم آ رہا ہے۔ اور اللہ کے عذاب کی جو پہلی قسط آئی تھی وہ غزوہ بدر میں تھی۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 لوگ مارے گئے تھے، اور وہ نہیں تھے جو نارمل سپاہی ہیں، بلکہ وہ 70 سارے وہ تھے جو بڑے بڑے سردار تھے۔ ابو جہل مارا گیا، عقبہ بن معین مارا گیا، اور اس طرح کے جتنے سردار تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی، سارے کے سارے انہیں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں عذاب، تو یہ گویا قریش کے لیے عذاب کی پہلی قسط تھی جو کہ آئی۔ علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسے تمہیں عطا نہیں کیا. اب یہ قریش کو اللہ تعالیٰ وہی، کیونکہ اب یہ ساری ڈسکشن ہے قریش کے ساتھ، اور جو ہے جنہوں نے یعنی یہ اہل کتاب نہیں ہے، تو اس لیے باتوں کا رخ دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہے پچھلی صورتوں، مدنی صورتوں سے جو ہم نے پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے ایسی قوموں کو نہیں دیکھا جو کہ جزیرہ عرب میں تھیں، اور اشارہ ہے یہاں پر قوم عاد اور قوم سمود کی طرف، اور ان کا ذکر قرآن میں اس لیے ملتا ہے کیونکہ یہ دونوں قومیں عرب کے اس جزیرے میں ہی تھیں. تو قریش کو قرآن کے علاوہ بھی ان کا پتہ تھا، ان کی سٹوریاں انہیں پتہ تھیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جب میں نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، عقل مند تھیں، ان کے گھر دیکھو، جیسے قوم سمود جو تھی، حضرت صالح کی جو قوم تھی، وہ پہاڑوں میں کھود کے انہیں گھر بناتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو تھی حضرت ہود کی قوم گزر چکی تھی. تو ان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آندھی کے تھرو، ہوا کے تھرو انہیں جو ہے وہ تباہ کیا تھا، تو اس قوم نے جو ہے اس سے سبق سیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے، کیونکہ ہم اس طرح ہوا سے بچ جائیں گے تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. اپنی طرف سے بڑی عقل لڑائی انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز کے عذاب کے ساتھ، ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس پہاڑ کے اندر ایسی آواز، ایسی چیخ پیدا کی کہ غاروں کے اندر، پہاڑ کے اندر بیٹھے ہوئے پوری کی پوری نسل، قوم، ان کے کلیجے پھٹ گئے آواز سے، آواز کی طاقت سے. آج کل کے دور میں تو سمجھنا بہت آسان ہے، یہ الٹرا ساؤنڈس کے تھرو اب اسپیشل اس طرح کی سرجری ہوتی ہے جس میں جو گردے کے اندر پتھریاں ہوتی ہیں، تو اس کو اگر وہ چھوٹی سائز کی پتھری ہو تو اس کو وہ الٹرا ساؤنڈ سے جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز کے تھرو اس کو توڑ دیتے ہیں پتھر کو، اور وہ چھوٹے پیسز میں ہو کے اور نکل جاتی ہے. نان انویسو ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے. تو اگر انسان پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھا رہا ہے تو وی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ ساؤنڈ ویوز میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قومیں تم سے کہیں جو ہے دنیاوی طور پہ عقل مند بھی تھیں اور سکلفل تھیں، اور اللہ نے انہیں تم سے زیادہ اس دنیا میں جو ہے وہ پاور دی تھی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا نافرمانی کی وجہ سے. تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمانوں سے بارش برسائی موسلا دھار. مدرارہ کہتے ہیں کہ جس طرح نہریں بہہ گئی ہوں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بہا دیں ان کے نیچے. اب یہ بارش اور نہروں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھیں کہ انسان نے شروع سے دیکھا ہے کہ پانی کی وجہ سے زمین میں فصلیں ہوتی ہیں، پانی اگر نہ ہو تو کچھ نہ ہوگے. تو یہ باتوں کا مین اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے انہیں جو اناج ہے اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یعنی انہیں دنیاوی طور پہ میں نے انہیں بہت دیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اور اب یہاں پر اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں ہلاک کیا گیا انہیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر ان کو بھی میں نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ مسلسل قریش کو بھی اور مجھے اور آنے والے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے پیغام دے رہے ہیں، اگر تم غلط عمل کرو گے تو تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. اس کو صرف یہی نہ سمجھیں کہ بھئی اگر دنیا میں مجھ پہ ہلاکت اور عذاب نہیں آیا تو اب لوڈی ڈالنے کی بات ہے. نہیں، دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ پکڑا تو that doesn't mean anything. اصل زندگی تو موت کے بعد سٹارٹ ہوگی. جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ذہنی طور پر تیار رہے، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. اگر اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ بھی پکڑا تو آخرت میں آپ ضرور اس چیز کا عذاب برداشت کریں گے، اور پتہ نہیں وہ کب ختم ہو. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرے زبانی اللہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوے کا، یعنی ایمان جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو ایونچولی
سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سالوں کا عذاب پانے کے بعد کبھی نہ کبھی وہ جنم داخل ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی میرے ایمان کی اہمیت ہے کہ نہیں، اس کا میں نے فیصلہ کرنا ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اور اللہ کی نظروں میں میرے ایمان کی جتنا بھی ہے، تھوڑا یا زیادہ ہے، کیا اس کی حیثیت کتنی ہے مجھے تو نہیں پتا، کبھی نہیں پتا چل سکتی. یہ تو میرے مرنے کے بعد ہی مجھے پتا چلے گا. تو پھر ہاں، اس زندگی میں کبھی سکون سے نہ بیٹھوں. ہونا تو یہ چاہیے، جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر میرا اندازہ غلط ہو گیا تو اس کے لیے جہنم مجھے ہمیشہ کے لیے ملے گی. تو مجھے تو بالکل ریسٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ میری حالت ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انہیں ہلاک کیا ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا. یہی والا حال ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں ہے. آج کل کے دور کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے اور پھر جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اتنا بلینک چیک نہیں ہے. اگر میں اللہ کو نہیں مناؤں گا اور اپنے اعمال ٹھیک نہیں کروں گا اور ایک بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ میری جگہ کسی اور مسلمان امت کو لے کر آئیں گے. اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوگا، ماضی میں بھی ہو چکا ہے. سب سے بڑی اس کی اگزامپل ہے منگولوں کے دور میں. اس دور کے جو مسلمان تھے وہ اتنے گر چکے تھے کہ بالکل جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک جوان بندہ بیمار ہو اور پھر اس کی بیماری چلی جائے تو وہ واپس، مطلب اس پہ تو جوانی ہوتی ہے تو وہ واپس اپنی اسٹرینتھ گین کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ پہ بیماری ہی آئی ہے بڑھاپا، تو بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. اب آپ کبھی پچھلی اسٹرینتھ گین نہیں کر سکتے، بلکہ بس آپ کا اینڈ یہی ہے کہ ہم تسی لڑک جاؤ. تو اس دور کے مسلمان اتنے گر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ریپلیس کیا. منگولوں نے انہی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کیا اور اس کے بعد اللہ نے منگولوں کو ہدایت دے دی اور منگولوں کا ایک کثیر تعداد جو تھی وہ مسلمان ہو گئی. اور اس دور کے جو حاکم تھے مسلمان، ان کو منگولوں نے آ کے جو قتل کیا ہے، تو اس کے بعد جو نئی مسلمان امت منگول اور جو کھڑے ہوئے وہ جو تھے ترک تھے. تو اس طرح یعنی ماضی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان قوم سمجھتی ہے کہ ساڈا کوئی اسپیشل جو ہے وی او سم تھنگ ود اللہ، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں کہ اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ایک اصول ہے اللہ کا اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وچ مینس کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کا اور اللہ سے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی معافی مانگنے کا. اگر آج کل کے دور کے مسلمان، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، عرب ملکوں کے ہوں، امریکہ کے ہوں، یو کے ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اور اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، معافی مانگنا از ناٹ انف، اپنے اعمال ٹھیک کریں. اگر آپ غلطی کو ٹھیک نہیں کر رہے اور صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلیاں معاف کر دو، تو یہ تو کوئی معافی نہ ہوئی. آپ امیجن کریں کہ آپ نے بینک سے لون لیا اور اس کے بعد آپ نے وہ لون واپس نہیں کیا. اب آپ بینک کے پاس جائیں، آپ کہیں یار پچھلا بھول جا، اگلا دے دے. بینک آپ کو جوتیاں مارے گا. تو اس طرح کا کام ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ پچھلی معاف کر دے، لیکن آگے بھی میں نے یہی کام کرنا ہے، میں ٹھیک آگے بھی نہیں ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس طرح کی توبہ کریں ہی نہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ کی یہ شرط ہے کہ آپ کا اس وقت ارادہ پکا ہو. پچھلے پہ تو آپ اللہ سے معافی مانگیں، لیکن آگے کا بھی آپ کا اس وقت ارادہ پکا ہو اور آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں. تو قومیں جو ہیں وہ تبھی اللہ کی نظروں میں مقبول ہوتی ہیں جب وہ اللہ کے لیے قربانی دینا شروع
کرتی ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر کوئی قوم کہے کہ نہیں میں نے خود کوئی حرکت نہیں کرنی، اللہ ہی سب کچھ کرے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر وہ اسے چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اب یہاں پر جو سورہ انعام کا جو مین ٹاپک ہے، جو سب سے مین ٹاپک ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اب سفر شروع کر رہے ہیں۔ اور وہ مین ٹاپک کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قریش کو سب سے پہلے دعوت دینی شروع کی، تو اس وقت قریش نے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کیا، کیونکہ مکہ میں بہت تجارتی قافلے آتے تھے، تو طرح طرح کے لوگ آتے تھے، بہت سارے ان میں ایسے بھی ہوتے تھے، کئی پہلے بھی ایسے تھے جو کہ ایسے مذہب کو لے کے چلتے تھے جو کہ قریش جن سے واقف نہیں تھے، قریش کے لیے وہ نیا تھا۔ تو سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج اپنا، سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو جاننے والے تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی تعلقات تھے، واقفیت تھی، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ ایٹسیٹرا، ان کو ہی اللہ کا پیغام سنایا سب سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب کھل کے سناؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پہاڑی پہ چڑھ کے اور قریش کو علی اعلان بھی کہا۔ تو جب قریش کو پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ملا، تو قریش کی اسٹریٹجی یہ تھی، اگنور ہیں، 4 دن کا بخار ہے اتر جائے گا، اگنور ہیں۔ اگنور کیا، سال گزر گیا تقریباً، اور قریش ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ تو نہیں کیے۔ البتہ یہ ہوا کہ قریش کی سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے لگ گئے۔ ان میں ایک قریش کے غلام تھے، اور دوسرا قریش کے ینگ لوگ تھے، ینگ لوگ سائن فور ورنگ سائن کیوں تھا؟ کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کے جو ینگ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس سوسائٹی کی جان ہوتے ہیں، ان کا فیوچر ہوتے ہیں۔ اور یہ ینگ لوگ وہ تھے جو کہ بڑے عالی خاندان سے تھے، جیسے حضرت عثمان تھے۔ تو حضرت عثمان کا خاندان بنو امیہ جو تھا وہ بہت زبردست تھا، بہت انفلوئنشل خاندان تھا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص، اسی طرح جو تھے وہ مصعب بن عمیر، یہ سارے ینگ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے شروع میں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسرے نمبر پہ ایمان لائے تھے جو ان کی سوسائٹی میں سب سے نچلے لوگ تھے، یعنی غلام لوگ، غریب اور غلام۔ غریب اور غلام دونوں میں فرق ہے، لیکن یہ ایمان لائے۔ تو اس کی وجہ سے انہیں مطلب پتا تھا کہ لیبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتی ہے۔ ناؤ قریش اسٹارٹڈ ٹو ٹیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیریسلی۔ تو انہوں نے خاموشی کے بعد جو سب سے پہلا کام شروع کیا وہ یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤ، چٹکیوں میں، سیریس ہی نہیں لینا، یعنی طنز کرنا ہے لیکن سیریس نہیں لینا، گیو نو امپورٹنس۔ خاموشی کے بعد اب گیو نو امپورٹنس، مذاق اڑاؤ لیکن سیریس نہیں، کیونکہ سیریس لینے میں بھی اگلے بندے کو احساس دلانا، ایکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی دس از اے سیریس تھریٹ۔ تو تھریٹ تو سیریس تھی، دے اسٹارٹڈ ٹو ریئلائز اٹ، لیکن باتوں میں ابھی اس چیز کا اقرار نہیں تھا۔ یہ والا کام بھی کر کے دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا سٹارٹ کیا کہ بھئی یہ تو میسج پھیل رہا ہے، اور یہ نعوذ باللہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چپ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ غریبوں کو اور غلاموں کو مارنا شروع کیا، کیونکہ ان پہ انہیں کمپلیٹ کنٹرول تھا۔ اور اس سوسائٹی میں اگر آپ اپنے غلام کی ٹکا بوٹی بھی کر دو، لٹرلی آپ اس کی بوٹیاں کاٹ کے اور باربیکیو کر لو، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ یار کیا کر رہا ہے، کیا قصور کیا تھا اس نے، یہ بھی نہیں کوئی پوچھے گا۔ غلام از یور پراپرٹی۔ آپ اپنی بکری کو کل تک آپ چارہ کھلا رہے تھے، آج آپ اسے کھا رہے ہو، نو پرابلم، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ کام شروع کیا۔
لیکن جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یار یہ جو غلام ہیں ہمارے اور غریب لوگ ہیں، یہ عذاب برداشت کر رہے ہیں لیکن محمد کا دین نہیں چھوڑ رہا، یہ کیا ہو گیا انہیں؟ اور یہ قریش کے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو غلام ہوتا ہے اس کی سوچ بھی غلامانہ ہوتی ہے، اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آقا کی بات ماننی ہے۔ تو وہ جو غلام ہے ذہنی طور پہ بھی آپ کا غلام ہے، مروب ہے آپ سے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا۔ دس واز نیو ٹو قریش۔ اس کی وجہ سے انہیں مزید احساس ہوا کہ دس از سم تھنگ سیریس، یہ کیسی بات ہے محمد جو کر رہا ہے کہ جو ایک دفعہ اس پہ ایمان لے آتا ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پیسہ فضول مت خرچو، ہمیں کہہ کے گئے، کیونکہ ایک ایک روپے، یہ پیسہ جس کے پاس ہے اس کا نہیں ہے، اس کا ہے ہی نہیں، اس کا حساب ہونا ہے۔ جو پیسہ آپ برباد کر رہے ہیں اپنی خواہشات پہ، فضول رسموں پہ، وہ عذاب ہے آپ کے لیے۔ لیکن نہیں، یہ نہیں چھوڑنا، میں نے اپنی رسمیں پوری کرنی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں لوگ میرے سر پہ سوار ہیں، میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ عملی طور پہ میرا یہ حال ہے۔ اور وہ جو شروع کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے جبکہ تھے بھی وہ غلام، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عذاب برداشت کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں مطلب آپ، میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق واسطہ تھا۔ ان کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں رہنے والے جو تھے، ایک خاندان کے، اس وقت تک حضرت خدیجہ سے شادی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ہو چکے تھے، ایک امیر بندہ تھا، مطلب ان کی نظر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نظروں میں نہیں ہوں گے، لیکن ظاہری بات ہے ہر بندہ تو حضرت ابوبکر نہیں تھا، حضرت علی نہیں تھے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی تعلق واسطہ، رشتہ داری نہیں تھی، حضرت خدیجہ نہیں تھی۔ پھر حضرت سمیہ کیوں ایمان لائیں؟ حضرت سمیہ جو تھیں وہ بوڑھی تھیں، غلام تھیں، ہمیشہ سے غلام تھیں، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق واسطہ ہوگا؟ کیا اسلام لانے سے پہلے کیا کنیکشن ہوگا؟ اور اب جب یعنی کہ اسلام لانے کے بعد، چلو ایک تو آپ کو میسج اچھا لگا، آپ نے مان لیا، لیکن اب جب آپ پہ سختی ہو رہی ہے پھر آپ چھوڑ نہیں رہے۔ ایمان جس کے دل میں آئے وہ یہ کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو، اور میں اور آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم معمولی سی ریزسٹنس آنے پہ فوراً اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو پھر وہ حضرت سمیہ کا ایمان وہ کچھ اور ہی تھا، کیونکہ اگر وہ ایمان تھا تو میرے پاس جو ہے وہ ہرگز ایمان نہیں ہے۔ میں تو جب بھی مجھے قربانی دینے کی بات آتی ہے سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی باتوں کو چھوڑو، دنیا کا الو سیدھا کرو۔ بہرحال قریش کے لیے یہ پھر اگلی سٹیج تھی کہ جب انہوں نے سختی کی اپنے غلاموں پہ اور غلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ جو سیریس ڈیزیز ہے۔ پھر انہوں نے اپنے جو ینگ لوگ تھے امیر خاندانوں کے، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، ان پہ بھی سختی کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں زندگی کا تجربہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ پیسہ لبا، اس وجہ تو دماغ خراب ہویا، بہت فیشن چڑھ گیا دماغ تے، تو چلو پھر انہاں تو ذرا انہاں دے نا جوت پریڈ کریے تے پھر دماغ تو سارا ہی ایمان نکلو گا۔ یہ کام کر کے دیکھا، جب یہ کام کیا تو اور زیادہ فکر ہوئی، کیونکہ وہ ینگ لوگ بھی وہ کہیں کہ ہم ہر چیز برداشت کریں گے لیکن ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پہ قریش بہت سیریس ہوئے۔ اب کیا کیا؟
اب اگلی سٹیج یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب تھے وہ بنو ہاشم کے سردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہیتے تھے، اور اس سوسائٹی میں اگر آپ قبیلے کے کسی ایک بندے کو بھی، کسی فیملی کے ایک بندے کو بھی چھیڑتے تھے پوری فیملی آپ کے خلاف آتی تھی۔ تو انہیں پتا تھا کہ بنو ہاشم جو ہے قریش کا ایک بڑا قبیلہ ہے، اگر ہم نے بنو ہاشم کے ایک بندے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا تو کیونکہ بنو ہاشم کا سردار جو ہے وہ محمد کا ساتھ دے گا تو بنو ہاشم ہم سے پھر لڑائی کرے گا اور ہمارے درمیان آپس میں فیملیز میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ عرب میں کوئی انہونی بات نہیں تھی، عرب میں یہ ہوتا رہتا تھا، اور جب اس طرح کی لڑائیاں سٹارٹ ہوتی تھیں فیملیز کے درمیان تو پھر وہ صدیاں چلتی تھیں، کئی صدیاں چلتی تھیں، ختم نہیں ہوتی تھیں۔ قریش کو اس چیز سے بہت زیادہ، وہ ایٹ آل کاسٹ وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر قریش کے فیملیز آپس میں ہی لڑنے لگ گئیں تو قریش کا پورے عرب پہ جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور قریش ہمیشہ سے مکہ پہ قابض نہیں تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200-300 سال پہلے تک ایک اور قبیلہ تھا جو کہ مکہ کا چودھری تھا۔ قریش نے ان سے جنگ کر کے اور انہیں مار مار کے بگایا تھا ان کی ویکنس کی وجہ سے۔ تو قریش کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ اگر ہم ویک ہوئے تو ارد گرد جو عرب قبیلے ہیں they will not take long before they actually attack us۔ تو اس لیے قریش کے لیے جو تھا وہ مطلب کوئی صرف رسم و رواج کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ بڑی ڈیپ پولیٹیکل کیلکولیشن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن ہاتھ اٹھانے کے علاوہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرنا شروع کیا، گالیاں دینی شروع کی، ہر طرح کا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا، اور اس کو کئی سال گزرے۔ صحیح ہے، میں یہ ساری ہسٹوریکلی سٹیجز سے لے کے جا رہا ہوں۔ تو اسی میں جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طنز اور بحث سٹارٹ کی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو بحث کرتے تھے وہ ساری آئیں، اور ان میں جو ایک بہت امپورٹنٹ تھی ان کا مطالبہ آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کے اعتراض کیے کہ یہ جو ہے قرآن جو ہے وہ شاعری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ شاعر ہے، لیکن پھر قریش کے اپنے لوگوں نے کہا، قریش کی سوسائٹی نے اس اعتراض کو مینٹلی بائی نہیں کیا، قرآن شعر و شاعری نہیں ہے۔ ان کا یہ جو اعتراض تھا اپنی سوسائٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگوں نے اس کو مانا نہیں۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ، لوگوں نے اس چیز کو بھی نہیں مانا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ڈیفینیشن سے جو تھے وہ پاگل نہیں تھے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، لیکن عرب کے لوگوں نے جادوگروں کے حال دیکھے ہوئے تھے، وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کوئی نہیں تھی، یہ بھی نہیں اعتراض ایکسیپٹ کیا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ یہ کاہن ہے، کاہن نجومی کو کہتے ہیں۔ تو اب عرب کے لوگوں نے کاہنوں کو بھی دیکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اعتراض سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو ایونچولی عرب کے ہاتھوں ایک بہت بڑا اعتراض آیا ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد، اور وہ یہ اعتراض تھا کہ اے محمد اگر تو واقعی اللہ کے نبی ہو، اللہ کے میسنجر ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، حسی معجزہ، ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ اور اپنی عوام کو یعنی لاجیکلی وہ کنونس کرتے تھے کہ دیکھو محمد خود کہتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے یہ دیا یہ دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ دیا، حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی والا معجزہ دیا، حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے، مطلب یہ ساری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے بتاتا ہے کہ اللہ کے پچھلے سارے میسنجرز معجزے لے کر آئے۔ تو اس کا معجزہ کدھر ہے؟ کدھر ہے اس کا معجزہ؟ دکھائے۔ یہ والی بات انفارچونیٹلی عقلی طور پر بہت وزن رکھتی تھی۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا تھا کہ میں انہیں حسی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے حسی معجزہ دکھا دیا تو پھر مہلت ختم کر دوں گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو قوم جس کے پاس معجزہ آئے اس کے نبی لے آئے تو پھر اس قوم کو فوراً ایمان لانا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، فوراً ایمان لاؤ۔
اور جو نہیں لاتی پھر وہ پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مکے والوں کا ٹائم ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ اللہ کی حکمت تھی. اب میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اسی سوسائٹی میں حضرت خالد بن ولید بھی تو تھے، اسی سوسائٹی میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، اسی سوسائٹی میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے. ان میں سے کوئی بھی پہلے سال تو ایمان نہیں لایا. حضرت خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں، کتنے چوتھے محلے جا کے. حضرت ابو سفیان جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے. حضرت عمر 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، حضرت عمر ایمان نہیں لائے. حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا، اتنے مطلب یارانہ دوستی. حضرت حمزہ جب شہید ہوئے غزوہ احد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ، اتنا روئے، 70 دفعہ حضرت حمزہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہو کہ وہ اتنا غم نہ کریں، میں نے عرش پہ لکھوا دیا ہے کہ حمزہ اسد اللہ اسد الرسول، حمزہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شعر ہے. اس کے باوجود حضرت حمزہ بھی حضرت عمر سے کچھ ہی ہفتے پہلے ایمان لائے، وہ بھی 6 سال تک پھیر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ مکہ کی سوسائٹی کو پہلے 2-4 سالوں میں ہی معجزہ دکھا دیتے اور پھر ختم ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں معجزہ دکھاؤں گا بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ میسج پہ ایمان لے آتے ہیں، اور جتنی قومیں آج تک گزری ہیں اسی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے. حضرت صالح کی قوم نے معجزہ دیکھا، ایمان نہیں لائے. حضرت عیسیٰ نے کتنے معجزے دکھائے یہودیوں کو، نہیں ایمان لائے. جادوگر ڈکلیئر کیا، پھانسی کی سزا دینے کی کوشش کی. تو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس کتنے معجزے لے گئے، سدھا ہویا ہو؟ نہیں ہویا. حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے پیچھے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ میں نے قریش کو مہلت دینی ہے. اور تو اب قریش یہ جو ہے لاجیکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیے بیٹھے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میں نے معجزہ نہیں دکھانا. یہ سورہ انعام کا مین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے. ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو، لیکن سورہ انعام کا بہت بڑا حصہ، بہت زیادہ آیتیں ہم اسی ٹاپک پہ ہی پڑھیں گے. یہی یعنی ساری ڈسکشن ہوگی کہ قریش کا پریشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، معجزہ لاؤ، معجزہ نہیں ہے، معجزہ کدھر ہے؟ پچھلے نبیوں کے معجزے ہمیں اتنی باتیں سنا دیں، تمہارا کدھر ہے؟ تم بھی اسی رب کے ہو تو پھر لاؤ. لوگوں کو یہ چیز متاثر کرتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں معجزہ نہیں دکھاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چکی کے 2 پارٹوں میں آ کے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ٹف ٹائم تھا، بہت زیادہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہم آگے سورہ نام میں پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ذاتی طور پر چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا اللہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا میں مانتا ہوں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس اعتراض کی وجہ سے مکے کی باقی سوسائٹی بھی میری باتوں پہ اب نہیں غور کر رہے، وہ پھنسے ہوئے ہیں ذہنی طور پہ. تو ان کی زبانیں تو بند ہوں گی، اور جو دوسرے یعنی کہ اس بات پہ آ کے رکے ہوئے ہیں کم از کم وہ تو اس بات سے آگے چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی لاجیکلی ٹھیک تھی. اور اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں اس حد تک گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹوک کہا کہ اے نبی میں نے معجزہ نہیں دکھانا، اگر آپ معجزہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ خود جائیں اور معجزہ لے کے آ کے دکھائیں. اللہ کا حکم نہیں ہے، معجزہ نہیں آئے گا، کوئی حصی معجزہ نہیں آئے گا. اس قرآن پہ ہی نہیں ایمان لانا ہوگا. تو یہ چکی کے 2 پارٹوں میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹف ٹائم تھا، بہت ٹف ٹائم تھا. تو یہ ٹاپک ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 7 سے، آگے یہی سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم آیت نمبر 7 سے ہی اپنا اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے. تو آج کی جو ڈسکشن تھی میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو مین ہے ٹاپک، وہ جو مین میری ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ قرآن پہ غور کرنے والے بنیں.
اگر آپ غور نہیں کریں گے اور صرف یعنی قرآن کو 100 کی سپیڈ پہ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن ہدایت کیسے پائیں گے؟ بار بار قرآن کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو آپ کو سوئے ہوئے کو بھی ہدایت دے دیں، لیکن قرآن جو ہے وہ یہ طریقہ ہدایت پانے کا نہیں بتاتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ پہ غور کرو اور اپنی زندگی کو خود چینج کرو، اللہ کی مدد تب آئے گی۔ اگر میں اور آپ قرآن پہ غور نہیں کریں گے تو زبردستی اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ میرا کام ہے کہ میں غور و فکر کروں، پلاننگ کروں، جس طرح گھر بننے کی پلاننگ ہوتی ہے اسی طرح اپنی زندگی کو چینج کرنے کی بھی پلاننگ ہوتی ہے۔ سوچوں کہ میں کس طرح اپنی زندگی کو چینج کروں، جو حرکتیں میں اللہ کو ناراض کرنے والا کرتا ہوں کرتی ہوں، میں کیوں وہ کر پاتی ہوں، میں کس طرح اس عمل تک پہنچتی ہوں، اور پھر میں اس کو چینج اس غلط کام جب آپ کرتے ہو تو وہ ایویں نہیں کر دیتے، اس کے حالات ہوتے ہیں، آپ کچھ سٹیپس طے کر کے وہاں تک پہنچتے ہو، آپ ان سٹیپس کو ریموو کرنے کی پلاننگ کریں، اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اگلے سنڈے تک میں ہوں گا کہ نہیں، مجھے نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ ہوں گے کہ نہیں۔ ہاؤ ڈو یو نو کہ آپ کے پاس ہمیشہ کا ٹائم ہے، ابھی ٹائم پڑا ہے میں کر لوں گا؟ یہ نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں قرآن پہ غور کرنے والا اور عمل کرنے والا بنوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔